اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم دوستو، انسان جب شعور میں آتا ہے اور کچھ بڑا ہوتا ہے تو ایک چیز سوچتا ہے کہ میں کس طرح کامیاب ہو جاؤں، اور ہر اس چیز میں کامیابی کو تلاش کرتا ہے جس میں مخلوق کر رہی، ہر اس چیز میں نفع کو تلاش کرتا ہے جس میں مخلوق نفع لے رہے. انسان ایک ایک چیز کے اندر کامیابی کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے شعور کے مطابق کرتا ہے. جس کو جہاں کامیابی نظر آتی ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، پھر اس کے لیے دن رات خرچ کرتا ہے، ہر پل ہر سانس خرچ کرتا ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ خرچ کرتا ہے. جس چیز میں کامیابی دیکھتا ہے اس کے لیے جان لگاتا ہے، پھر اس کے لیے مال لگاتا ہے، پھر اس کے لیے وقت لگاتا ہے، پھر اس کے لیے سوچیں لگاتا ہے کہ اس کی سوچ کیسے ہونی چاہیے، اس کی جان کیسے اس میں کھپے، اس کا مال کیسے کھپے، اس کی سوچ کیسے کھپے، اس کا دماغ اس میں کیسے خرچ ہو. جب یہ چیزیں اس کی خرچ ہو جاتی ہیں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، دل ہی دل میں دعا کرتا ہے. حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ کوئی ایک ایسی انہونی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو میرے سارے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی. وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جس طاقت کے اندر جو ہے یہ سارے نظام کا رکھنا ہے، وجود ہے. تو ہر شخص کامیابی کی ایک معراج چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے اور ترقی چاہتا ہے. ایک کامیابی وہ ہے جو میری آپ کی بنائی ہوئی ہے، جو میں آپ چاہتے ہیں، ایک وہ کامیابی ہے. اور ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی کامیابی اور ہے، ہماری کامیابی کے نقشے اور ہیں. پھر ہم کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ کسی کو مال مل گیا تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو 2 آدمیوں نے پہچانا، کسی کو 4 نے، کسی کو 100 نے، کسی کو 1000 نے، کسی کو 1,00,000 نے، کسی کو کروڑ نے پہچان لیا. ایک مال کی کامیابی، ایک عزت کی کامیابی، ایک شہرت کی کامیابی، یہ معیار ہم نے مقرر کیے ہوئے کامیابیوں کے. مکان میرا بڑا ہو، محل میرا بہت بڑا ہو، بہت بڑا ہو، ایک یہ کامیابی کا معیار ہے. میری ڈگری بہت بڑی ہو، یہ کامیابی کا معیار ہے. حسن و جمال سب سے زیادہ ہو، یہ کامیابی کا معیار ہے. لوگ مجھے زیادہ پہچانیں، لوگ مجھے زیادہ سلام کریں، لوگ میرا تعارف زیادہ ہو لوگوں میں، ایک یہ کامیابی کا معیار ہے. تو کامیابیوں کے معیار ہم نے جو مقرر کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم ٹھیک چل رہے ہیں. پھر زمانے میں دیکھتے ہیں جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہے، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ کامیاب ہے، جو زیادہ دھوکہ دیتا ہے وہ کامیاب ہے. پھر زمانے میں ایک ہوا چلی، اور ہوا یہ چلی کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، دھوکے کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. جب تک جھوٹ نہ بولو، جب تک دھوکہ نہ دو، جب تک فریب نہ کرو، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی. کہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے. پھر ایک ہوا چلی اور چل رہی ہے، وہ بڑی تیز چل رہی ہے، آندھی سے زیادہ چل رہی ہے. ایک کامیابی کا معیار یہ ہے. اور ایک کامیابی کا معیار یہ ہے، اچھی غذا کھائیں گے، اچھی صحت بنے گی، بنتی نظر بھی آتی ہے. اچھا پانی پیئیں گے تو فٹنس ہوگی، بیماریاں نہیں آئیں گی، نظر بھی آتی ہے. کمرے میں اے سی چل رہا، ٹھنڈی ہوا چل رہی، گرمی کا نظام ختم ہو جائے گا، نظر بھی آتا. ہر طرف سے ہوا بند ہو جائے، بستر گرم ہو، سردی کی کیفیت ختم ہو جائے گی، نظر بھی آتا ہے. اس میں ایک محنت ہو رہی ہے، پوری ایک محنت ہو رہی ہے. اور دن رات اس پہ محنت کی جا رہی ہے، دن رات اس پہ کوشش کی جا رہی ہے، دن رات اس پہ توجہ کی جا رہی ہے. ایک کامیابی کا ایک معیار ہے
جو میں نے آپ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور ساری زندگی اس پہ کھپتے ہیں، محنت کرتے 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 پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ تجربہ پا لیتے ہیں، تجربہ آ جاتا ہے، ادھر کچھ تجربہ بھی کامیاب ہوتا ہے، ادھر فرشتہ بھی آ جاتا ہے۔ میں بعضوں کو بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا کاریگر ہے۔ میں نے ایک بابا جی کو دیکھا، کوئی چیز ایک دفعہ انہیں دکھا دے، وہ پرزہ امریکہ کا بنا ہوا ہے، جرمنی کا بنا ہوا ہے، انگلینڈ کا بنا ہوا ہے، دنیا کے کسی ملک کا ہے، اور دنیا کا جتنا پیچیدہ پرزہ ہے ایک دفعہ دکھا دے، وہ یوں دیکھے گا، دیکھ کے کہنے لگا ہاں بن جائے گا، بس اتنا لفظ کہتا تھا وہ، اتنے پیسے لگیں گے۔ میں بعض وقت ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، چھوٹے چھوٹے اوزار پڑے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے جو ان کو کام دیتے تھے، کوئی چیز ادھر بکھری ہوئی، کوئی چیز ادھر بکھری ہوئی، کوئی چیز ادھر بکھری ہوئی، پڑی ہوتی تھی سلیقے سے۔ ایک دفعہ بابا جی فوت ہو گئے۔ اب یقین جانیے ان کا کوئی اوزار ان کے بعد کسی کے کام نہ آیا۔ وہ نہیں پتا تھا، وہ اپنے فن میں فنکار تھے، وہ اپنے سبجیکٹ میں سبجیکٹڈ تھے، وہ باکمال تھے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ جو لوہے کے ٹکڑے جس سے پرزے بنتے تھے اور جس سے وہ ہزاروں لاکھوں کماتے تھے، وہ اس دور میں 7 روپے کلو لوہے کے حساب سے بک گیا۔ یہ کامیابی ہے، اور یہاں آ کے کامیابی کا فیتہ کٹ گیا اور یہ کامیابی ختم ہو گئی، اس کا کنارہ ختم ہو گیا۔ بس بڑی کشتی چلائی، بڑی کشتی چلائی، بڑے بھنور آئے، چلتے 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 آخر کار کامیابی ختم ہو گئی۔ یہ میری آپ کی بنائی ہوئی کامیابی کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے۔ یہ میری آپ کی بنائی ہوئی کامیابی کی ترتیب ہے۔ اقتدار کے لیے بہت جنگ لڑی، ہر سچ، ہر جھوٹ، ہر دھوکہ، ہر فریب کیا، پھر اس کے لیے جیلیں برداشت کی، پھر اس کے لیے کوڑے برداشت کی، پھر اس کے لیے اذیتیں برداشت کی، پھر اس کے لیے تان تشنی برداشت کی، لیکن ایک منزل تھی سامنے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ ناظم تھے، ابھی تو خیر ختم ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے میں بس ایم این اے مجھے بنوا دے تم، بس دعا کر دیں آپ ایم این اے بن جاؤں میں۔ اس نے کامیابی کا معیار کونسلر تھا، پھر وہ ناظم بن گیا، اور اس نے کامیابی کا معیار یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ میں ایم این اے بن جاؤں۔ ایک ایم این اے مجھے کہنے لگا بس دعا کریں کہ کوئی پوسٹ مل جائے، جھنڈی لگ جائے، یعنی وفاقی وزارت کی کوئی چیز مل جائے۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری زندگی کامیابی کا معیار کرتے 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 اکثر کو نہیں ملتی، کسی کو مل جاتی ہے، اکثر کو نہیں ملتی۔ اچھا، اکثر کو ملتی بھی کب ہے؟ جب جسم ڈھل جاتا ہے، قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، خود بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہی کھانا اولاد کھا رہی، اولاد جوان ہو رہی، اور وہی کھانا خود کھا رہا، خود بوڑھا ہو رہا۔ کہتے کھانے سے طاقت آتی ہے، پر تجھے کیوں نہیں آتی؟ اگر کھانے سے طاقت آتی پھر تجھے کیوں نہیں آتی؟ وہی کھانا گھر میں پکا، بیٹا کھا رہا، وہ جوان ہو رہا، وہی کھانا گھر میں پکا، ابا کھا رہا، وہ بوڑھا ہو رہا۔ یہ عقل کیوں نہیں مانتی؟ یہاں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ طاقتوں اور قوتوں کے خزانے کہیں اور جگہ سے ہیں، وہ ہمارے اپنے معیار جو مقرر کرتا ہے اللہ ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے جب توڑنے میں آتا ہے۔ اور یہ چونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اللہ پاک ان چیزوں میں کامیابی کو ہوتا نظر آ رہا اور ہم دیکھ بھی رہے، اور چونکہ یہ چیزیں معیار نہیں ہیں اس لیے اللہ پاک ان کو اکثر توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں تم جو سوچتے ہو وہ نہیں ہوتا، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ میرے رب کی چاہت کا نام موجود ہے، اللہ نے چاہ لیا ہو گیا، میرے اللہ نے چاہ لیا ہو گیا۔ ہم چالیں ہو جائے ضروری نہیں، ہم چالیں ہو جائے ضروری نہیں، جتنا چالے اتنا ہو جائے ضروری نہیں، 100% چالے 100% ہو جائے ضروری نہیں۔ میرا اللہ 100% چاہے 100% ہو جائے، ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا ہے۔ تو کامیابی کے معیار جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں
وہ یہ مقرر کیے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی ایسا نسخہ ہو جس میں فٹنس ہو، میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں، ایسا ہو کہ مجھے کوئی ہرا نہ سکے، میں کسی کے سامنے جو ہے ناکام نہ ہوں۔ اس کی زندگی کا کامیابی کا معیار یہ تھا، اس کی کامیابی کا معیار یہ تھا۔ ایک شخص کو صرف دل کا دورہ اس لیے پڑا، اس کا گھوڑا ہار گیا تھا۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے کراچی سے، کہنے لگے جی میں کراچی سے آیا ہوں، میں نے بیت بھی ہونا ہے تو درس میں شامل ہوں۔ میں نے کہا کس لیے آئے تھے؟ کہ میں ہمدرد کی طرف سے آیا تھا، ہمدرد کی طرف سے کرکٹ کی ٹیم لے کے آئے تھے۔ کیا ہوا؟ کہنے جی ہم ہار گئے۔ ایک کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی ہار اور دنیا کی جیت ہے۔ دنیا کی جیت میں جیت گئے تو دنیا کے سب سے بڑے کامیاب، اور دنیا کی ہار میں ہار گئے، ناکام۔ میرے پاس مال زیادہ آ گیا، دولت زیادہ آ گئی، پیسہ زیادہ آ گیا، میں کہتا ہوں میں کامیاب ہوں۔ ایک کامیابی کا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں نے اتنا دولت کمانی۔ میں نے ایک شخص سے خود سنا، وہ بول ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ مال جہاں سے آئے، جس طرح آئے، جیسے آئے، میں نے مالدار بننا ہے۔ ایک گاڑی ہے 3139 غلط پارک کھڑی ہے، اللہ والو ہمارے ساتھ تعاون کیا کرو۔ ایک شخص کے بول میں نے خود سنے۔ کیا سنے؟ میری طرف توجہ فرمائیں کہ مال جہاں سے آئے، جیسے آئے، میں نے مالدار بننا ہے۔ اور ایک شخص کے بول پھر میں نے یہ بھی سنے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کیونکہ میرے پاس جلے ہوئے لوگ آتے ہیں، دکھی آتے ہیں، سکھی کیا کرنے آئے گا؟ وقت ضائع کرنے آئے گا۔ اور وہ یہ سنے، کیا سنے؟ کہ میں نے بہت مال کمایا، لیکن اس مال نے مجھے سکھ نہ دیا، اور جس اولاد کی خاطر میں نے سب کچھ کیا اس اولاد نے مجھے سکھ نہ دیا۔ یہ بھی سنا، مجھے دکھ ہی دکھ دیے۔ اب تو اس گھر میں مجھے جانے کو دل نہیں چاہتا، جو بنگلہ میں نے بڑی شان و شوکت سے بنایا تھا وہ میرے لیے ایسے ہے جیسے بھٹی ہو، آگ کی آتش کدا ہو۔ کامیابی کا معیار ہی ہمارا مختلف تھا۔ اچھا سنا شروع سے ایسے سنا، ہم نے شروع سے سنا، بچے نے باپ سے، باپ نے بچے سے، اور ماں سے، انہوں نے کہا یہ کامیاب، یہ بنے گا تو کامیاب ہو جائے گا، یہ عہدہ ملے گا تو کامیاب ہو جائے گا، یہ مال ملے گا تو کامیاب ہو جائے گا، یہ ڈگری پائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ بچے نے شروع دن سے ایک لفظ سنا۔ اچھا پھر ماں باپ نے مثالیں دی اسے، دیکھ فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا، اس کے پاس اتنی لمبی گاڑی، اتنا بڑا مکان، اتنی بڑی عزت، اتنا شہرت، اتنا کمال، اتنی دکان، اتنی مل، اتنی فیکٹری، یہ فلاں چیز۔ بچے کو مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس کا ذہن بن رہا، اور آخرکار یہ ذہن بن کے ایک کامیابی کا آخر ایک معیار بن جاتا ہے، اور وہ معیار یہ بن جاتا ہے کہ میرے پاس عزت، مال، دولت اور شہرت ہوگی تو میں کامیاب آدمی ہوں، ورنہ دنیا کا ناکام آدمی ہوں، لہذا ناکامی کا علاج یہ ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے، خودکشی کر لو۔ ایک معیار اسلام نے دیا ہے، ایک معیار کفر نے دیا ہے۔ ایمان اور اسلام نے معیار یہ دیا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے، اور قرآن کی آیت ہے قد افلح الذین، بس میرا اللہ کہتا ہے او میں تمہیں کامیابی بتاتا ہوں۔ افلاح فلاح سے ہے، اور ہماری فلاح میں اردو کی لغت کے اندر فلاح کے معنی کامیابی ہے، اس کا ترجمہ دنیا کی کوئی لغت آج تک نہیں کر سکی۔ ہاں الفاظ تو اس کا ترجمہ نہ کر سکیں گے، جذبات ضرور کر لیں گے، کیونکہ جذبات کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں، اس آخری کامیابی کو کہتے ہیں، اس آخری کامیابی کو جس کے بعد کوئی ناکامی ہو ہی نہ۔
آج کے اقتدار کو ہر شخص کہتا ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گا، بس جی کرسی ہٹنے والی ہے، فلاں بندہ ریٹائر ہونے والا ہے، اس کا اقتدار ہوتا ہے نا. اور اکثر ریٹائر بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اقتدار بھی بھرپور مل جاتا ہے. 30 سال جس کرسی پہ نظر ہوتی ہے نا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا افسوس یہ ہے، گنے باقاعدہ 2 سال اتنے مہینے اتنے دن میری ریٹائرمنٹ کو رہتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ساری زندگی محنت کرتے کرتے میں اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اور صرف 2 سال اور اتنے مہینے اتنے دن رہتے ہیں. کہنے لگے دیکھیں بات چل رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد شاید ایکسٹینشن ہو جائے، وہ بھی اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی. ایک کامیابی کا معیار یہ ہے، اور ایک کامیابی کا معیار میرے اللہ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسی فلاح، نماز کے اندر ایسی فلاح ہے جس فلاح کے بعد ناکامی کا گمان ہی نہیں ہے، گمان ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے فیصلے اکٹھے ہو جائیں اور میرا اللہ جس کو فلاح دینا چاہے، کامیابی دینا چاہے، اس کو کوئی ناکام کر نہیں سکتا. ایک کامیابی کا معیار یہ ہے. ساری دنیا مل کے مشورے کر رہی اس شخص کو ناکام کر دیں، اوپر سے مشورہ ہو گیا، اوپر کا مشورہ نہیں ہوتا، میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. میرے اللہ کا کوئی مشیر نہیں، وزیر نہیں، میرے اللہ کا کوئی مشیر نہیں، وزیر نہیں. میرے اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ شخص کو کامیاب کرنا ہے. 1 کروڑ دفعہ اعتماد سے قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا جس کو سارا جہان ناکام کرنا چاہتا ہے. اور یہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک دعویٰ فرمایا ہے. دعویٰ یہ فرمایا ہے کہ آؤ جہان کے لوگوں، میں تمہیں کامیاب لوگ بتاتا ہوں کہ کون کامیاب ہوتا ہے. اور پھر سنو، کامیاب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نماز ایسی پڑھے جس میں خشوع ہو، دھیان والی نماز ہو. نماز کے ساتھ شرط لکھی ہے، غور سے سمجھنا، کہ نماز ایسی ہو جس نماز کے ساتھ کیا ہو، دھیان والی نماز ہو، ایسی نماز ہو. کامیابی اس ایک چیز کے اندر رکھی ہے. اور میری آپ کی کامیابی جو ہے وہ مال میں ہے، فٹنس میں ہے، چیزوں میں ہے، اچھی خوراک میں ہے، اچھے لباس میں ہے، اچھی صحت میں ہے، اچھی تندرستی میں ہے، اچھے عہدے میں ہے، اچھے اقتدار میں ہے، اچھے بنگلے میں ہے، اچھی بیوی میں ہے، اور اچھے معاشرے کے اندر رہنے میں ہے کہ میں نون ہوں، مجھے زمانہ جانے. ہماری کامیابی کے معیار یہ ہے. ساری زندگی بندہ جس کامیابی کو چاہتا ہے. مجھے ایک دفعہ میں کالج میں جا رہا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بابا جی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایسی بات ہوئی میری کو، میں نے کہا چھوڑو ان سے کچھ قبر آخرت کی بات کر لی جائے. کہنے لگے میں الیکشن میں ہار گیا ہوں، اب گھر کے آگے بجاتے ہیں ڈھول میرے. بھلا جگہ مامون آباد ہے، وہ میرے کچھ جاننے والے رہتے ہیں. ریٹائر ہوا تھا، بڑی بڑی گالیاں بھی دی 2-4 اس نے، بابے نے. اتنے پیسے میرے پاس تھے، کسی نے مجھے کہہ دیا تو سیاست میں آ جا. لوگ کہنے لگے، پھر مجھے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے لوگ ہمدرد نہیں آئیں گے، نیک لوگ نہیں آئیں گے تو پھر یہ آ جائیں گے. کہنے لگا میں اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ بیٹھا اور بڑا بزرگ سمجھ بیٹھا. پھر میں نے سیاست کی اور پیسے لیے اور لوگوں نے کھائے، خوب کھائے، اور جب کھا لیے میں ہار گیا. اب میرے گھر کے سامنے آگے نہ ڈھول بجاتے ہیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اب چند دن جو ہے میں بس کہیں وہ بستی ہے وہاں ہمارے جاننے والے ہیں، وہاں بس دن گزارنے جا رہا ہوں. جس کامیابی کے معیار کو ہم نے کامیابی سمجھا اور اس کو حرف آخر سمجھا، وہ کامیابی ملی نا، وہ بن گئی ناکامی. جب ناکامی بن گئی تو پھر پریشان ہو گئے. پھر کیا یا تو خودکشی کر لی یا گوشہ نشینی اختیار کر لی. ایک انگریز نے بہت بڑی کتاب لکھی اور اس نے کتاب کے اندر کہا کہ کامیابی کا معیار تمہیں میں بتاتا ہوں. بڑی مہنگی کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر ایک راز تھا، اور وہ راز یہ تھا، دوسروں کو معاف کرو، اپنے آپ کو معاف کرو، بس ختم.
تو دوسروں کو معاف کرنا تو سمجھ آئے، اپنے آپ کو معاف کرنا کہاں سے سمجھ آئے؟ اپنے آپ کو معاف کرنا یہ سمجھ آئے کہ تو حلال ذرائع اختیار کر، جو جائز طریقے اللہ جل شانہ نے اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے مقرر کیے ان کو اختیار کر۔ اس کے باوجود بھی اگر تم مال و دولت بہت زیادہ حاصل نہیں کر سکا تو پھر ساری زندگی اس پہ اپنے آپ کو کوسنا کہ میں دنیا کا ناکام انسان ہوں، اور پھر اپنے آپ کو معاف کر دے، کہے اسے کہتے ہیں رضا بالقضا، اگر میرا اللہ اس پہ راضی ہے تو اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کو تم اتنا قریب نہ کرو۔ تو اللہ پاک سے کہہ دیں کہ اللہ میں تیری ہر چیز پہ راضی ہوں، بس رضا بالقضا یہی، میں راضی ہوں۔ اور یہ وہ راضی ہوگا جس کے دل میں کامیابی کا معیار اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور جو نماز میں اپنی کامیابی کو سمجھے گا، جو نماز میں اپنی کامیابی کو سمجھے گا، اور پھر یہ نماز میں بھی کامیابی سمجھے گا اور دھیان والی نماز میں اپنی کامیابی کو سمجھے گا۔ اس لیے عرصے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، میرا کام کیوں نہیں بن رہا، آخر کہاں اٹکا ہوا ہے معاملہ؟ وہ ریس کورس میں سیر کر رہے تھے تو ایک تقریباً 80 سال کا بابا بالکل کمزور، فٹنس لاجواب، بھاگ رہا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اس بابے کو مجھے چاندہ کیجیے، چاندہ کیجیے۔ 80 سال کا بابا، دستک تو ان قریب لگنے والی ہے، تو جوان کا ہی پتہ نہیں ہے، اور بھاگ رہا بہت زیادہ، کہیں میں موٹا نہ ہو جاؤں، کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں میں کمزور نہ ہو جاؤں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، ہم نے تو 100% کامیابی اس چیز کو سمجھ بیٹھے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے نماز دھیان سے پڑھنی ہے، اور جس کے اندر نماز کے اندر ایسا خشوع، ایسا دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا، اب میں رکوع میں جا رہا اور میرا اللہ موجود ہے، اور اس رکوع کے اندر میں اللہ جل شانہ کے سامنے جھک رہا، اور یہ خیال اندر پختہ ہو جائے، پیوست ہو جائے، اور یہ استحضار پکا ہو جائے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کے نا اللہ کی تعریف کر رہا، اور یہ گمان کر رہا جیسے کہ مغلیہ دور کے اندر 7 فرشی سلام کرتے تھے، ایسے ہاتھ کر کے نا، ایسے 7 فرشی سلام، اسے کہتے تھے فرشی سلام۔ سات فرشی سلام کرتے تھے۔ اور ایک میرے ایک دوست تھے، محسن تھے، سید عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جنت عطا فرمائے، ایک دفعہ شاہی قلعے میں گئے، میں نے کہا شاہ صاحب 7 فرشی سلام کسے کہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے ویسے کر کے مجھے دکھایا، کہ یہ 7 فرشی سلام ہوتے ہیں۔ ایسا گمان ہو، ایسا یقین ہو کہ میں رکوع میں ہوں اور اپنے رب کو فرشی سلام کر رہا، اور فرشی سلام کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو میں 100% بیان کر رہا، اور اللہ میرا مجھے دیکھ کے مسکرا رہا، اور اللہ میرا خوش ہو گیا، بس میرا کام بن گیا۔ یہ یقین ہو اس رکوع کے اندر، اس رکوع میں یہ یقین ہو، جب اس یقین والا رکوع کرے گا پھر اس کا رکوع ایسا ہوگا کہ اس کے رکوع کے اندر اس کو رب مل جائے گا، پھر یہ کہے گا ہاں ہاں میں نے جو رکوع کیا ہے بالکل صحیح ہے، اور اپنے ہر رکوع کے اندر پتہ کیا یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ رکوع ہوگا دھیان والا، خشوع والا، اور اس پہ وعدہ ہے تیری فلاح کا، تیری کامیابی کا۔ یقین جانیے اس رکوع پہ نسلیں پل جاتی ہیں، یہ فکرہ یاد رکھیے گا، کبھی نہ بھولیے گا، اس رکوع پہ نسلیں پل جاتی ہیں، روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس رکوع پہ، معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں، فائنانشلی مسائل حل ہو جاتے ہیں، کرائسس ختم ہو جاتے ہیں، آسانیاں بن جاتی ہیں، سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس رکوع پہ معاشرے میں چین آ جائے گا۔
معاشرے کا ہر شخص، آج معاشرے کا ہر فرد، آج معاشرے کا ہر حکمران چین کی بھیک مانگ رہا ہے، بھیک ملتی نہیں ہے، سکون، امن وہ ملا ہی نہیں کسی کو، وہ اس رنگوں میں مل جائے گا۔ اب یہ سمجھ ہی نہیں آتی، بندہ گھر سے نکلا اپنے کاروبار میں زندگی جانے کے لیے، گھر سے نکلا، جب گھر سے نکلا نا تو جاتے جاتے نا کیا کیا اس نے، ایک بندے کو دیکھا، وہ پولیس والا کھڑا تھا، سارجنٹ، وہ یوں اشارہ کرتا ہے گاڑیاں چل پڑتی، اور یوں اشارہ کرتا ہے ساری گاڑیاں رک جاتی۔ اب یہ صبح گیا، جب شام کو واپس آیا دیکھا ویسے کھڑا ہوا، اس کے دل کے اندر جو ہے قوم کا درد تھا بہت زیادہ۔ اس کے قریب گیا، اس کو سلام کیا، کہنے لگے میں صبح گیا تھا تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اشارہ کر رہے تھے، اور میں شام کو آیا ہوں تو بھی صورتحال یہی ہے۔ آپ کے بچے بیوی نہیں ہیں، گھر بار نہیں، ان کی ضروریات نہیں ہیں، تو کہنے لگا کہ پھر ان کی ضروریات کے لیے اپنے آپ کو آپ نے کوئی نظام نہیں بنانا کھانے پینے کا؟ کہتے ہیں کہ میں سرکار کا ملازم ہوں، اور سرکار نے جو ہے مجھے کہا ہے کہ تیرا کام بس یہاں اشارے کرنا ہے، اور ان اشاروں سے حادثے نہیں ہوں گے، اور ان اشاروں سے نقصانات نہیں ہوں گے، اور ان اشاروں سے جان بچے گی، مال بچے گا، وقت بچے گا، عزتیں بچیں گی، لوگ لٹنے سے بچ جائیں گے، تباہ ہونے سے بچ جائیں گے، برباد ہونے سے بچ جائیں گے، ان کا سفر بھی بچے گا، ان کی سواری بھی بچے گی، سب کچھ بچ جائے گا ان اشاروں سے۔ تو اس اشاروں کے بدلے ہم تجھے پیسے دیں گے تنخواہ کی شکل میں، اور اسی میں روٹی ہوتا ہے، اسی میں کپڑا ہے، اسی میں مکان ہے، اسی میں دکان ہے، اسی میں ذمہ داری ہے، اس میں ضروریات ساری۔ کہنے لگا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا مجھے۔ اور ایک بندہ اگر کہے کہ نماز بھی اشارے ہیں، اس اشارے کرنے سے نقصان سے بچیں گے، تباہی سے بچیں گے، بربادی سے بچیں گے، اللہ اکبر، اشارے، ہاتھ کیے اشارے، اور پھر رکوع کیا، یہ جسم کا اشارہ ہو گیا، اوپر کے دھڑ کا، اور سجدہ کیا تو سارے دھڑ کا اشارہ۔ یہ جسم کی حرکت ہے، وہ بھی جسم کی حرکت ہے نا، اشارہ جسم کی حرکت ہے، یہ بھی جسم کی حرکت ہے۔ اگر کوئی کہے اس نماز سے یہ کام بنیں گے، یہ کام بنے گی، وہ کہتے ہیں کیسی عجیب بات کر، دیوانہ ہے تو۔ وہ ایک بابا جی تھے، وہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے مسجد میں، تو مسجد کے متولی نے پوچھا جی آپ کا کوئی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کوئی کھانے پینے کا نظام، کوئی ضروریات کا نظام، آپ کے پاس کوئی کھانا پہنچانے والا ہے؟ اس نے کہا بس جس کے گھر میں آیا ہوں اللہ کے توکل پہ آیا ہوں، اللہ پاک، پھر بھی آخر کوئی ترتیب تو ہوگی۔ میں اللہ کے لیے آیا ہوں، جس کے گھر میں آیا ہوں اسی کا مہمان ہوں، اللہ کا نام رزاق ہے، اور رزاق ہوتا وہی ہے جو ایسی جگہ سے کھلائے جہاں سے گمان نہ ہو۔ تو اس متولی نے پوچھا پھر بھی بتا تو دیں۔ اس نے کہا ہاں، بڑی مشکل سے جب زیادہ اسٹارٹ کیا، اس نے ایک ساتھ پڑوسی ہے، ایک میرا جاننے والا ہے، تو انہیں اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا تو مسجد کے انتظام کیسے کر رہا؟ تو تجھے دو روٹیاں ملنے کا یقین نہیں ہے، تو اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین تو نے کہاں سے پا لیا؟ اس نماز سے، جس مسجد نماز کے لیے ہوتی ہے نا، نماز مسجد کے لیے ہوتی ہے بھائی، تو جس مسجد پہ تجھے اتنا یقین ہی نہیں ہے کہ 2 روٹیاں مل جائیں، اور تو کیسے طے کر لیا تو نے اتنی بڑی جنت ملے گی، اور جو آخری جنتی ہوگا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ یہ تو اس کو یقین ہوگا جو کہے گا کہ میں یہ رکوع کر رہا ہوں۔ میری بات کو غور سے سمجھ رہے؟ اونگ تو نہیں رہے؟ اونگ رہے، میں کئیوں کو دیکھ رہا ہوں، کئی کلندر اونگ رہے۔ ہمارے ساتھ حج میں تھے کچھ کھانے پینے والے حضرات، مجھے کہنے لگے آپ کلندر کہتے ہیں، ہم ہیں کل اندر۔
کل میں نے کہا یہ لاہور ہی ہوتے ہیں. وہ فیصل آباد کے تھے. کہنے لگے ایک ہی پٹی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کل ہر چیز کھا جاتے تھے. مجھے دیتے نا کھانے پینے. کہنے لگے اب آپ 100 تو کیڑے نکالیں گے, کہیں گے بھائی یہ اس وقت کھانے کا نہیں ہے, کہنا کہ نہیں, لا ہم کھا لیتے ہیں, چلو جاؤ. مجھے کہنے لگے آپ جاؤ ذرا تسبیح پڑھ لو, سو جاؤ. تو بھائی یہ اونگنا نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہوتا تھا, وہ کہتا تھا بھائی تو کیوں اونگا؟ اس نے کہا تجھے شیطان نے سونگا. تجھے شیطان نے سونگا تو کیوں اونگا؟ تو جس کا رکوع وہ ہوگا, جس رکوع کے بارے میں نے عرض کیا, جس رکوع کے اندر اس کا گمان یہ ہوگا کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے فرشی سلام کر رہا اور سلام کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی تعریف کر رہا, اللہ کی تعریف کر رہا. جب اس کا رکوع یہ ہوگا, جس کا گمان یہ ہوگا, اس کو اس رکوع میں ملے گا؟ نہیں ملے گا. وہ اس رکوع کے بدلے پائے گا, وہ اس رکوع کے صدقے پائے گا. میں نے آپ یہ عرض کیا, اس رکوع کے صدقے نسلیں پلیں گی, نسلیں پلیں گی. سارجنٹ اشارے کر رہا, اور آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی, سارجنٹ نا خشوع کہتے ہیں, دھیان والی نماز کہتے ہیں, جس میں اللہ اس کے ذات کا دھیان ہو. سارجنٹ بڑے دھیان والے اشارے کرتا ہے, خشوع والے. یہ نہیں ہے کہ ادھر یوں کر دیا ادھر یوں کر دیا, چل ہیں. ہاں, اگر سارجنٹ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر ان اشاروں میں خشوع یعنی دھیان حاصل نہ کیا تو خود میرے اشارے سے حادثے ہو جائیں گے, ہے نا. ادھر سے بھی حرکت کر دی, ادھر سے وہ ٹریفک بھی چل پڑی, وہ بھی چل پڑی, چل جی. اس نے کہا کیوں چلے, اس نے کہا اس نے اشارہ کیا تھا, اس نے کہا اشارہ کیا. جب تک ان اشاروں کا دھیان حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نفع حاصل نہیں ہوگا. یہ تو پتہ چل گیا نا. اب دھیان سے کھڑا ہونا پڑا ہوگا, چوکنا کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ساری کی ساری دنیا کی کامیابیاں چاہتے ہیں, اور ایسی کامیابیاں جس کے بعد ناکامی کا گمان تک نہ ہو, میری لفظ کو غور سے سمجھیں, کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ کہہ سکے کہ گمان ہے, ایسی کامیابی اگر چاہتے ہیں, ایسی کامیابی چاہتے ہیں, تو میرے دوستو وہ نماز حاصل کرنی پڑے گی جس کے ہر رکوع اور ہر سجدے میں یہ یقین ہو کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے ہوں, اور جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں, جو خزانوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ الْخَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میں اس کائنات کے طاقتور رب کے سامنے ہوں جس کے پاس سارے خزانے ہیں. اب اس کے خزانے تو اس کے پاس ہیں, یہ تو میری ادائیں ہیں. کسی ادا پہ خوش ہو کے وہ اپنے خزانوں کا منہ میرے لیے کھول دے. میں رکوع ایسا کروں جس رکوع سے راضی ہو جائے, سجدہ ایسا کروں جس سجدے سے راضی ہو جائے, قیام ایسا کروں جس قیام سے راضی ہو جائے. مطلوب اس کا راضی کرنا ہے, مطلوب اس کو راضی کرنا ہے, مطلوب اس کو متوجہ کرنا ہے. جب وہ راضی ہو گیا سارے کام بن گئے. بادشاہ راضی ہو گیا تو سارے خزانے تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں, لوح بھی اور قلم بھی. یہ قلم کیوں کہا؟ اس لیے کہ تو لکھے گا, تو جو لکھتا جائے گا اللہ مانگتا جائے گا. یہ اس رکوع پہ ملیں گے, اس رکوع پہ ملیں گے. رکوع کرتے ہوئے دھیان ہو کہ میرے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, آؤ سارے جہان کے لوگوں تمہیں ایک کامیابی کا معیار بتاتا ہوں کہ فلاں اگر مومنوں چاہتے ہو, قد افلح المومنون, کہ مومنوں اکٹھے ہو جاؤ. ایک بندے نے محلے کے اندر اعلان کیا, سارے جہان کو, سارے محلے کو اکٹھا کیا,
اس نے کہا جی آج میں ایک ایسا راز بتاؤں گا کہ جو کسی کو خبر نہیں اور جو پائے گا وہ جو کرے گا وہ پا جائے گا۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگے جی میں کچھ عرض کروں سب کو جہان کو اکٹھا کر کے کلاس کو اکٹھا کر کے ہمارا کلاس پر ہوتا ہوں، کہہ جی میں ایک عرض کروں نے جی سبحان اللہ عرض کریں، پھر کیا عرض کروں؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرتا۔ چلو یہ دنیا والے تو کر سکے، اللہ کے ہاں یہ ہے ہی نہیں۔ میرا اللہ جس کو کامیابی کرے اور جس میں کامیابی ہو وہ ناکامی ہو سکتی ہے؟ بولو کیسے ہو سکتی ہے ناکامی؟ وہ ناکامی ہو کیسے سکتی ہے؟ تو اس نے محلے کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ چیز ہے، اگر کوئی کر لے گا تو کامیاب ہوگا، ضروری نہیں سارے کریں سارے کامیاب ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے میرے رب نے جو فرما دیا نا وہ سارے کریں گے سارے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے تم اس بات پہ آ گئے ہو کہ کامیابی چاہتے ہو؟ سارے بندے کہنے لگے آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اس بات پہ آ گئے ہو کہ کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے، وہ نماز پڑھو جس نماز میں دھیان ہو اور میری ذات کا تعلق ہو اور میں ہی ہوں اس نماز میں ہوں اور کوئی نہ ہو، اس نماز کو بنانے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو کہ وہ صلاۃ ہو، وہ نماز ہو جو خشوع والی دھیان والی نماز ہو۔ اشارے کرو، نماز اشاروں کا نام ہے۔ اشارے کرنا، اشارے اس وقت تمہارے فائدہ مند ہوں گے جب دھیان والے اشارے ہوں گے، ورنہ تمہاری ٹریفک ٹکرا جائے گی، ٹریفک ٹکرا جائے گی، تمہاری ٹریفک ٹکرا جائے گی اور تم خود ان اشاروں کے نقصان کے ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ اس پہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نمازیں ایسی ہیں، بعض نمازی ایسے ہیں، مفہوم ہے آقا کا فرمان کا، بعض نمازی ایسے ہیں کہ نمازیں خود انہیں بد دعائیں دیتی ہیں۔ اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں برباد کیا ان کو ایسے اسی کو برباد کرتے ہیں۔ بات وہی آ گئی، اشارے دھیان والے نہیں تھے، آ گئی نا بات وہی، اس کا نقصان ہو گیا، یہ نقصان کا خود ذمہ دار بن گیا، نفع دیتے دیتے خود اپنا بھی نقصان کر بیٹھا اور گھر والوں کا بھی نقصان کر بیٹھا۔ وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہوئی گئی، 60 سال اس نے نماز پڑھی اور ایک نماز میں بھی دھیان نہیں تھا اور 60 سال اس نے نماز نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اس کو برباد کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہاں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اللہ والو۔ کہ نماز وہ ہے جس میں کیا ہو؟ دھیان ہو، پھر وہ نماز تیری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ جس کے ہر رکوع کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا دھیان ہو۔ آپ یقین جانیے اللہ سے نماز سے اپنے مسئلے حل کرا کے دیکھیں تو اسی کام بنتا نہیں بنتا۔ نماز سے اللہ پاک جل شانہ سے اپنے مسئلے حل کرا کے دیکھیں تو صحیح۔ نماز پڑھ، ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے کہا جی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، اس نے کہا 2 نفل پڑھ حاجت کی نیت کے، حاجت کی نیت کے 2 نفل پڑھ۔ اس نے بڑے دھیان سے حاجت کی نیت کے 2 نفل پڑھے، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھے، اور جب اس بندے کو دیکھا کہ اس نے فرض نماز جو ہے بڑی بے دھیانی سے پڑھی، اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ 2 حاجت کے نفل پڑھنے سے کام بنے گا۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ، اللہ والا، تو اگر روز اول سے لے کر روز آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تو یہ 2 نفل پڑھتا رہے تو فرض نماز کے ایک قیام کیا، ایک رکوع کیا، ایک سجدے کو نہیں پا سکتا۔ جو فرض کے اندر طاقت اور قوت ہے وہ نفل کے اندر ہو نہیں سکتی ہے۔ تو سوچو جس فرض سے یہ کمال ملے گا اس فرض کو کتنے دھیان سے پڑھنا چاہیے، اس فرض کو کتنی توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ نماز کے اندر کامیابی نظر آ جائے، نماز کے اندر، نماز کے رکوع کے اندر، نماز کے قیام کے اندر، نماز کے سجدے کے اندر
کامیابی نظر آ جائے کہ بس ابھی میں سجدہ کر رہا، اس میں کامیابی ملے گی، اور مل گئی، ملے گی نہیں بھائی، ملے گی وعدہ بندوں کا ہوتا ہے، رب کا وعدہ وہ ہوتا ہے جو ہو گیا۔ میرا اللہ چاہتا ہے انما امرہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میں جب ارادہ کرتا ہوں، میرے اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، میرا اللہ کن کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جب میں کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے فیکون، یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، میرے اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے، بس ہو گیا۔ اس دن ایک بندے نے مجھے اپنی روحانی کیفیت بتائی، بڑا حیران ہوا، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ ایسی کوئی آواز ہے، تیز، بہت تیز آواز ہے، بہت تیز آواز ہے، اور ایک کانوں کو پھاڑ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ تیز ہو رہی، تیز ہو رہی۔ کہنے لگے اس دن میں نماز چھوڑ کے سویا تھا اور ذکر چھوڑ کے سویا تھا، اور محسوس ہوا کہ پتہ چلا کہ قیامت آ گئی ہے، اور ایک دم قیامت کی افراتفری، ایک دم قیامت کی افراتفری۔ ایک دم قیامت کی افراتفری، بس ایسے محسوس ہوا قیامت آ گئی ہے، اور یہ سور پھونکا جا رہا ہے، اور ہر چیز ٹوٹ جائے گی، القاریۃ ما القاریۃ اذا وقعت الواقعہ، یہ ایک قیامت آ گئی۔ تو کہنے لگے کہ آگے میں دوڑتا جا رہا ہوں، ایک بندہ، میں کہتا ہوں ایک بندے سے مجھے بچا لے، وہ بندہ کہتا ہے تو ذکر کر، نماز پڑھ، بچ جائے گا۔ بس میں لگا یہ بات آئی، اور یہ بات آتے ہی میری آنکھ کھل گئی ایک دم، اور میں نے اٹھ کے اپنی نماز پڑھی اور اپنے ذکر کو پورا کیا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ بھاگ جاتا ہے رات کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، کوئی وزن زیادہ نہیں کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے اونٹ کو بلایا، اللہ جل شانہ کے نبی کے، اللہ جل شانہ کے جو نبی تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ جانوروں سے گفتگو فرما لیتے تھے، اور اللہ پاک بعض اوقات اللہ پاک اپنے نبی علیہ السلام کے امتوں کو بھی اللہ پاک ایسی کشف کی کیفیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ اللہ کی عطا ہے، معجزہ صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے، غیر نبی کے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو اس اونٹ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر جھکا کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے بستر سے جہنم کی آگ کے شعلے نکلتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اور مجھے ڈر لگتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان شعلوں کی وجہ سے جنگل میں نکل جاتا ہوں۔ اسے کہیں عشاء کی نماز پڑھا کرے۔ سنو ایک اور بات بتا دوں، فرمایا منافق کے لیے دو نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ ایسا نظام بنا کہ فجر کی نماز بھاری ہو گئی، فجر کی نماز بھاری ہو گئی۔ سن لو، جو فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے جھٹکے لیتے رہتے ہیں نا گھڑیوں کے، ہاں آج کے یہ جھٹکے، او گھڑی یہ وقت ہو گیا، اچھا 10 منٹ، کوئی بات نہیں 10 منٹ اور سو لو، اچھا وہ وقت تو نکل گیا، یہ بڑا نکلا جا رہا، کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے، کہیں جماعت کا وقت نہ نکل جائے، اور کہیں تہجد کا وقت نہ نکل جائے۔ جو جھٹکے لیتے ہیں نا، میں بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اللہ جل شانہ ان کو موت کے جھٹکوں سے بچائیں گے، اللہ جل شانہ اس کو قبر کے جھٹکوں سے بچائے گا، اللہ پاک اس کو پل صراط کے جھٹکوں سے بچائے گا، اللہ پاک اس کو جہنم کے جھٹکوں سے بچائے گا، انشاءاللہ۔
ماشاء اللہ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. یہ حقیقت ہے. ہمیں منافق کے لیے دو نمازیں بھاری ہیں. منافق کے لیے دو نمازیں بھاری ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان دو نمازوں میں یا کسی ایک دو نمازوں کی کسی ایک نماز میں کوتاہی کر کے ہمارا نام کہیں وہاں نہ لکھا جائے. اور اللہ معاف کرے، منافقوں کی جو جہنم ہے وہ یہودیوں، عیسائیوں، آتش پرستوں، آگ کے پوجنے والوں سب سے نیچے ہے. منافقین کی جہنم کا آخری طبقہ ہے. یہ جہنم کے طبقات ہیں، ان میں سب سے آخری طبقہ منافقین کے لیے ہے کہ ان کے لیے نکلنا تو کجاس تو ان کی چیخ و پکار بھی نیچے دب کے رہ جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حتیٰ کہ اللہ پاک یہودی عیسائیوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ کملی والے کا ان کو غلام بنا دے اور وہ آقا کملی والے کے غلام بن جائیں، وہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں. ہمارے دل میں تو غیر مسلموں کے لیے بھی یہ جذبہ ہو، ہندوؤں کے لیے جذبہ ہو. جس نماز کو میرے رب نے کامیابی فرما دیا، اس نماز کے رکوع کے اندر، اس نماز کے اللہ اکبر کہتے ہی بس دل کے اندر ایک فرحت آ گئی، ایک راحت آ گئی، دل کے اندر ایک خوشی آ گئی کہ بس میں اب کامیابی کا معاملہ شروع ہو گیا اور اس نماز سے میرے رب نے سارے کام بنانا شروع کر دی. یہ کامیابی ہے. سارے جہان کے سارے لوگ کامیابی کہہ رہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ کامیابی ہے، لیکن جو نماز کی کامیابی ہے وہ کامیابی کبھی چھین نہیں سکتی. صحت کامیابی ہے، لیکن ضروری نہیں ہر صحت مند ہمیشہ صحت مند رہے. مال کامیابی ہے، ضروری نہیں ہر مالدار ہمیشہ مالدار رہے. اتنے مالدار ایسے تھے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہے نہ اونچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. مال کامیابی ہے، ضروری نہیں ہر مالدار کامیاب ہو اور اس کے پاس مال بچ جائے. صحت کامیابی ہے، ضروری نہیں ہر شخص صحت مند رہے، اس کی صحت چھین نہ جائے. حسن کامیابی ہے، ضروری نہیں کہ ہر حسین سدا حسین رہے. اقتدار کامیابی ہے، ضروری نہیں ہر مقتدر جس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس سدا اقتدار رہے، ضروری تو نہیں. ملک، مال، چیزیں، شہرت، عزت، یہ کامیابی ہے. میں اس دن دوستوں سے کہہ رہا تھا دعا کرو ابکری کے ساتھ محبت کرنے والوں، اس کی خدمت کرنے والوں، شاید ابکری کی وجہ سے تمہیں اور مجھے 4 بندے جاننے لگ جائیں، شہرت ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابکری ہمارا ترازو میں نہ تل سکے. اللہ کہے تم نے تو شہرت کے لیے کیا تھا، مال کے لیے کیا تھا، واہ واہ کے لیے کیا تھا، تو دنیا میں تو تمہارا وسیلہ تمہیں مل گیا، اب کیا کرنے آئے ہو؟ خضو، پکڑو ان کو اور ان کو گھسیٹو، اور میں جہنمی کو یہ نچلے جبڑے سے پکڑا جائے گا، نچلے جبڑے سے پکڑا جائے گا. جس نماز کے اندر اللہ جل شانہ نے کامیابی رکھی ہے، اس نماز کے اندر کی 100% کامیابی کا یقین ہو اور اس کے چھوٹنے پہ پریشانی ہو، ایک پریشانی بوجھ ہو اور اس پہ ندامت ہو. ایسی پریشانی کہ بس میرے تو سب کچھ لٹ گیا. وہ جس کی نماز چھوٹ گئی ایسے ہے جیسے اس کا سارا گھر بار سب کچھ لٹ گیا، اس کا کچھ نہ بچا. ایسی پریشانی اندر کھا جائے. نوکری کے چھلنے پہ جیسے پریشانی ہوتی ہے، صحت کے جانے میں جیسے پریشانی ہوتی ہے، بچے کے گم ہو جانے میں جیسے پریشانی ہوتی ہے، مل کا کام ختم ہو گیا یا اس کی مل ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کی دکان برباد ہو گئی، اس سے کہیں زیادہ پریشانی اس بات پہ ہو کہ میری نماز چلی گئی.
اس نماز سے مجھے کامیابی ملنی تھی، میری نسلوں نے پلنا تھا۔ کون کہتا ہے کہ میری نسلیں بھوکھی رہ جائیں، پیاسی رہ جائیں، سکتی رہیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہر شخص بڑی کامیابی چاہتا ہے، اور بڑی کامیابی وہ ہوتی ہے جو نسلوں تک رہے۔ اور یہ تجربے کی بات آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے۔ اکثر اقتدار، مال نسلوں تک بہت کم چلتا ہے، بہت کم چلتا ہے، بہت کم۔ کہنے لگے وہ دیکھا اس کے وہ پھلوں کی ریڑھی والا، وہ دیکھا؟ ہاں۔ اس نے کہا اس کا جو دادا تھا نا، دادا، اس نے کی تھی بیٹے کی شادی، غالباً بیٹے کی شادی، غالباً بیٹی یا بیٹی کی۔ اس میں جو مہمان آئے تھے، ایک دو برتن ہر مہمان کو دیے تھے، ایک تشتری تھی، پلیٹ تھی، اور ایک کٹوری تھی، اور وہ دونوں چاندی کی بنی ہوئی تھی، اور کہا تھا اس میں کھانا کھائے، ہر مہمان یہ اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر مال، اقتدار، عزت، شہرت، اکثر وہ نسلوں تک آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، ایک اور حقیقت بیان کر رہا ہوں، اسے غور سے سمجھیے گا، اسے غور سے سمجھیے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے، اور واضح حقیقت ہے، اور بڑی حقیقت ہے، اور اٹل حقیقت ہے، اور حقیقتوں کی بھی حقیقت ہے، اور 100% حقیقت ہے، جو نماز کو اس دھیان سے پڑھے، جس کے ہر قیام میں، جس کے ہر رکوع میں، جس کے ہر سجدے میں 100% یقین ہو، 100% دھیان ہو، 100% توجہ ہو، 100% توجہ ہو، اور ہر رکوع، ہر قیام اور ہر سجدے کے اندر اللہ کی ذات عالی کا خیال اور دھیان ہو، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور یہ خیال اور گمان ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، اور انشاءاللہ میں بھی اللہ کو دیکھ رہا۔ جس کا یہ گمان ہوگا، جس کا یہ یقین ہوگا، جس کا یہ خیال ہوگا، جس کی یہ توجہ ہوگی، انشاءاللہ تعالی 100% بات عرض کر رہا ہوں، 100% اس کی کامیابی کبھی چھن نہیں سکے گی، وہ ناکامی میں آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو صالحین ہیں ان کی نسلوں کو پالوں گا۔ یہ اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں نا، گدی نشین، مجھے یاد ہے ہمارے ہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنا ایک حجام ہوتا تھا، اسے کہتے تھے حاجی نہیں، مجھے یاد ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہوتا تھا۔ یہ موجودہ وزیر اعظم ہے نا، اس کا سگا ماموں تھا مخدوم شمس الدین صاحب، کچھ شریف کے، میں نے دیکھا تھا انہیں، نیک آدمی تھے۔ تو گیلانی تھے وہ، مجھے کہنے لگے ایک دفعہ، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ساتھ تھا، کہنے لگے میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب لاری اڈے پہ مخدوم صاحب کھڑے ہو کے سیٹیاں بجائیں، اور سیٹی بجاتی تھی نا، بس کا ٹائم، ایک بس کا ٹائم جاتا تھا اور دوسری بس کا ٹائم آتا تھا نا، وہ سیٹی بجاتا تھا ایک بندہ، وہ ہر بس والا اسے 2-3 روپے دے دیتا تھا۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ یہ مخدوم صاحب جو ہیں، یہ کہنے لگے کہ انہوں نے، ان کا بس چلے تو ان کا استنجا بھی ان کا ملازم کرائے۔ ان کے بارے میں کہہ رہا تھا، لیکن میں نے واقعہ کیوں بیان کیا؟ وہ اس لیے بیان کیا، وہ بزرگوں کی اولاد تھے۔ ایک دفعہ میں نے خود سنا ان کے منہ سے، ایسے اس شریف کی بہت بڑی دربار ہے، حضرت محبوب السبحانی کی، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آل ہے، حسبی نسبی سید ہیں۔ اشارہ کر کے کہنے لگا بس وہ کمائی کر گئے تھے، ان کی کمائیاں آج ہم کھا رہے ہیں۔ یہ کمائیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کمائیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہی تو ہے کہ اللہ نسلوں کو پالتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ نسلوں کو پالتا ہے۔
59 اور 98 32 91 9159 گاڑی غلط پارک ہے اور 98 32 یہ گاڑی غلط پارک ہے. اگر بہنوں میں سے کوئی بیٹھی ہو بہن تو وہ سن لے. آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے, محلے میں سے نکلوانا چاہتے ہیں. یہ پروگرام ہے. کہنے لگے میں چاہتا ہوں یہ سیٹی بجائے اور ہر بندہ اس کو. اور مخدوم صاحب جب فوت ہوئے تھے مجھے وہاں کے قریب کے بندے نے کہا کہ 25 من سونا تو صرف سونا نکلا تھا. وہ پتہ نہیں کیا مال اب بھی ان کی نسلوں میں ویسی ہے. مال, چیزیں, عزت, اقتدار ویسے ہی ہے. یہ کیسی ہے؟ انہوں نے آج تک تو جوتے کو ہاتھ نہیں لگایا, انہوں نے آج تک جھاڑو کو ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو ان کے سامنے مال و دولت, چیزوں اور سونے کے برتنوں اور چاندی کے برتنوں کی ریل پیل تھی. وہ مرے تو اسی میں مرے. کسی کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اللہ جل شانہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے, اور وعدہ یہ ہے کہ میں جو نیک ہوں گے, جو نمازی ہوں گے, جو تقوی والے ہوں گے اور جو دھیان سے اعمال کرنے والے ہوں گے, میں ان کی نسلوں کو پالوں گا. اللہ پاک نے ان کے پالنے کا وعدہ کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. ہے سچا؟ میرے رب کا وعدہ سچا. رب سچا, رب کا وعدہ سچا. یہ جو گدی نشین جتنے بھی ہیں نا, چاہے وہ آپ کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, یہ ان اللہ والوں کی عبادت کی برکت سے روٹی کھا رہا ہے وزیر اعظم تمہارا. ہاں, یہ ان کی عبادات, ان کے اعمال, اور وہ جو دھیان والی نماز پڑھتے تھے نا, آپ کا وزیر اعظم آج وہ دھیان والی نماز کی برکت سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے. اللہ نے جو عزت دی ہے اس کو. ان اولیاء کی یہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں یہ اس شریف کی لڑی ہیں ساری. وہ شریف کے اولیاء کی نسلیں ہیں, اولادیں ہیں. میرے محترم دوستو, ضروری نہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں, اور ضروری نہیں کہ وزارت عظمیٰ میں ہی کامیابی ہے. اصل تو کامیابی اس نماز کی, اس رکوع اور اس سجدے میں ہے جو دھیان سے کیا جائے. بس اس کی برکت سے اللہ نسلوں کو پال دے گا, اللہ نسلوں کو عزتیں دے دے گا, اللہ نسلوں سے رزق نہیں چھینے گا, اللہ نسلوں سے عزتیں نہیں چھینے گا. مجھے تو آج تک کوئی گدی نشین ایسا نہیں ملا جو بھوکا مر رہا ہو. ملا کوئی؟ مجھے تو نہیں ملا کبھی. لیکن ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں. اکثر میں نے دیکھا, اکثر وہ دنیا کی نعمتوں کی ان کے اوپر بارش ہوتی ہے, ریل پیل ہوتی ہے. جہاں امتحان ہوتا ہے, جہاں نعمتیں امتحان ہے, یاد رکھیے گا, چاہے وہ گدی نشین میں بھی کیوں نہ ہو, جہاں امتحان ہوتا ہے ان کے لیے وہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جس کو کامیابی سمجھتے ہیں, ان کے بڑوں نے دولت, اقتدار, ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. ان کے بڑوں نے کامیابی اعمال میں سمجھی تھی. اعمال والے کامیاب ہو گئے, ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. جو بادشاہ تھے ان کی نسلیں ملے ہی نہیں ہیں. میں نے ایک دفعہ اخبار میں, پرانی سی بات ہے, دیکھا کہ پتہ چلا کہ فلاں ریاست کے راجے کا یہ بیٹا ہے اور رکشہ چلا رہا ہے. ہاں, جہاں مال, دولت, اقتدار ان کے لیے امتحان ہے, وہاں ہمارے لیے ایک سبق ہے. سبق ہے. میں اس دن ابھی چند ہفتے پہلے مکلی کے قبرستان میں میں پھر رہا تھا. میلوں میں پھیلا ہوا قبرستان, میلوں میں پتھریلا قبرستان. اللہ اکبر. ہائے ہائے. بادشاہوں کے مقبرے تھے, بڑے بڑے بادشاہ جو سکھر اور بکھر اور ملتان اور دلی کیا پورے بر صغیر کی راجدھانیاں ان کے پاس تھیں. اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں مقبرے ہیں, عجیب و غریب پتھر کے بنے ہوئے, اور ایسے شفاف پتھر. صدیاں ہو گئی, کسی کو 300 سال, کسی کو 400 سال. ایسے ہے جیسے معمار ابھی گئے ہیں اور ابھی فنیشنگ ہوئی ہے. ان کی قبروں پہ جا کے لوگوں کو میں نے تصویریں اتارتے دیکھا, اور وہاں اللہ والوں کی, بڑے اولیاء کی, صحابہ کی, محدثین کی, صالحین کی, اللہ والوں کی تربتیں ہیں, مزارات ہیں. وہاں میں نے لوگوں کو جا کے قرآن پڑھتے دیکھا.
یاد رکھیے گا، یہ حقیقت ہے، دنیا میں جس چیز سے دل لگا کے جائیں گے، دنیا میں جس چیز سے دل لگا کے جائیں گے، دنیا میں جو یادیں چھوڑ کے جائیں گے، مرنے کے بعد وہی ملتی رہ جائیں گے۔ ہاں، ان کے بارے میں فرمایا تھا بولے شاہ نے قبر جنا دی جیوے ہوئے۔ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ان کی قبروں پہ بھی وہ چیزیں لوگ پڑھ پڑھ کے بخشتے رہتے ہیں جو چیزیں وہ چھوڑ کے گئے تھے، جن یادوں کو ساری زندگی سینے سے لگایا تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم دنیا کی ان عبادات سے جدا ہو رہے ہو، تمہارا حصہ ہے، میں لوگوں کو ان عبادات میں لگا کے نہ کہوں گا کہ تمہیں بخشتے جائیں۔ ہاں، لوگوں کے دل تو میرے قبضے میں نا، ساری کی ساری کائنات کے دل میرے اللہ کی دو انگلیوں کے قبضے میں ہے، میرے اللہ کی جو دست قدرت ہے، اللہ کی دو انگلیاں ایسے ہیں، اللہ چاہے ملا دے، اللہ چاہے توڑ دے۔ دل کس کے قبضے میں؟ اللہ جل شانہ کے قبضے میں ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی پریشان نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے نا، کہہ رہے تھے کہ اوہو اس دنیا سے رخصتی ہو رہی، موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں قبر میں نماز کا موقع ملے نہ ملے، جو نماز کے سجدوں اور رکوع میں مجھے اور قیام میں اور نماز کے قرآن پڑھنے میں مجھے لذت ملتی تھی، وہ بس اور کوئی افسوس نہیں ہے اس دنیا سے جانے کا، بس وہ لذت چھین جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم نے نماز سے دل لگایا تھا نا، تم نے رکوع سے دل لگایا تھا، تم نے سجدوں سے دل لگایا تھا، اچھا کوئی حرج نہیں، میں لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ جاؤ حضرت علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہ، وہاں جا کے نفل پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دو، چلو جاؤ، ہے نا؟ ہاں، میری حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، الحمدللہ میرے مرشد حسبی نسبی حجویری تھے، حضرت علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے ان کی خاص نسل سے تھے، اکثر فرماتے تھے یہ جو عبادات ہیں نا، اور یہ جو اعمال ہیں، اور یہ ذکر ہیں، یہ جو تسبیحات ہیں، کرتے جاؤ اور اللہ کو دیتے جاؤ اور اللہ کے لیے کرتے جاؤ، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ اور ہاں، اگلی بات فرماتے تھے لوگوں کو اس پہ ڈالتے جاؤ کہ تم بھی کرو ہم بھی کریں، لوگوں کو اس پہ ڈالتے جاؤ، ایک وقت آئے گا اللہ تمہارا اتنا بڑا صدقہ جاریہ کھولے گا اور اللہ تمہیں اتنی عبادتوں کا ثواب دے گا، تم ساری زندگی میں وہ عبادتیں کر نہیں سکتے۔ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تقریباً حضرت علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، 1000 سال سے کتنے کروڑوں اربوں لوگوں نے ان کو کتنی کھربوں عبادتیں دی ہوں گی، کچھ سوچ سکتے ہیں؟ 70-80 سال ان کی زندگی، 60-70 سال جتنی بھی تھی وہ زندگی انہوں نے گزاری، مختلف روایات میں مختلف عمر کے کم و بیشی آتی ہے، وہ زندگی گزاری، اور اس زندگی میں انہوں نے شادی بھی کی، ان کے بچے بھی تھے اور ان کے جو ہے آل اولاد بھی تھی، نسلیں بھی تھی، تھوڑی سی ہوئی زیادہ نہیں ہوئی، وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے، انہوں نے آرام بھی کیا، کچھ سوئے، زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن انہوں نے عبادات کی، ان کا ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ان کا دل، ان کا وجود، ان کا خیال، ان کا گمان، ان کی توجہ، ان کا تصور، ان کا ادراک، ان کی محبت، ان کی مروت، ان کی مودت، ان کی مرجعیت، نماز، سجدے، رکوع میں اعمال اللہ کی طرف اٹکی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، اللہ کو ادا پسند آ گئی، وہ تو خود دنیا سے رخصت ہو گئے، اگلے عالم میں اللہ کی محبت میں جنتوں کی سیر کریں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا، جس سے تمہیں محبت تھی وہ محبت کر کر کے تمہیں ہدیہ کرتے رہیں گے۔ چل، یہ ہے فائدے اس کے۔ اور جنہوں نے اقتدار کے لیے محنت کی تھی ان کا اقتدار چند عرصے کا، تھوڑے عرصے کا، زمانے نے انہیں بھلا دیا، کوئی تاریخ کی کتاب میں ابھی ہم نے وہ مکتوبات صدی اور کشف المحجوب کا درس شروع کرنا ہے، کبھی میں ترتیب بنا رہا ہوں، تو مجھے وہ ایک خاص طباعت کی مجھے کشف المحجوب چاہیے تھی، جس پہ میں نے، میرے شیخ نے مجھے پڑھایا، یہ چیزیں سب کن پڑھائی، مکتوبات صدی۔ شیخ احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، وہ ہستی ہیں کہ حضرت مجدد بھی جن کے خطوط سے استفادہ کرتے تھے، بڑی بڑی ہستیاں، تو ان کے مکتوبات اور کشف المحجوب میں نے صرف خاص احباب کو سبقاً پڑھانی ہے، اس کے اسباق شروع کرنے ہیں۔ میں کتاب کو جو ہے وہ خاص طبع میں تلاش کرتا رہا، میں سوچتا رہا
مجھے آج ایک اللہ والے آئے، کہنے لگے جی، میں نے ان کے ذمہ لگایا، کہنے لگے جی 32 اداروں نے یہ ایک اکیلی کشف الماجوب چھاپی ہے اور دنیا کی پتہ نہیں کتنی زبانوں میں چھپ چکی ہے، اور مجھے بعض اوقات کوئی تاریخ کی کوئی چیز نوٹ کرنی ہوتی ہے یا حوالہ تلاش کرنا ہوتا ہے، تو میں ایک دفعہ کسی حکمران کا کوئی میں نے حوالہ تلاش کرنا تھا، میں کچھ کتاب لکھ رہا تھا، کام کر رہا تھا، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا، ایک بندے نے کہا ہاں فلاں کتاب میں اس کا کوئی مختصر سا تذکرہ مل سکتا ہے۔ ہائے ہائے، بس فرق اتنا تھا جس دور میں وہ حکمران تھا اس وقت اس کا بڑا وسیع تذکرہ تھا، مختصر تذکرہ نہیں تھا، جہان اس کو جانتا تھا بھائی، حکمران جو تھا، جسموں پہ اس کی حکمرانی تھی، دلوں پہ ہو نہ ہو، دلوں کی حکمرانی تو فقیروں کی ہوتی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، یہ دلوں کے حکمران فقیر ہوتے ہیں۔ حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے۔ دلوں کے حکمران تو وہ ہوتے ہیں جنہاں رومی جامی تے سادی نوں ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں تے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لال حافظ میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے۔ یہ تو جسموں کے حکمران ہوتے ہیں۔ اس کا بڑی مشکل سے جا کے کتاب میں تھوڑا سا تذکرہ ملا کہ گمان غالب ہے کہ اس سن میں اس کی حکومت ہوئی، اس سن میں مر گیا، اس کے بعد فلاں اس کا جانشین تھا، بس یہی تذکرہ ملا۔ یاد رکھیے گا، فنا نہ ہونے والی ہستی میرے رب کی ہے اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہاں، ساری کائنات، ساری قیامت تک، آخر تک تذکرے اگر ہوں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ جو ان تذکروں سے اپنے دل کو منور کرے گا، جس کے اندر یاد دہانی یہ ہوگی، کیونکہ یہ لافانی تذکرے ہیں، جاویدانی سرمدی ہیں، لافانی ہیں، ان میں فنا نہیں ہے، تو اللہ جل شان ہو اس کو لافانی بنا دے گا، اس کو محبت ایسی لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ لوگ لافانی اعمال کر کر کے اس کو ہدیہ دیتے رہیں گے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ کتنے ہزاروں لوگ روزانہ غائبانہ پڑھ کے انہیں بخشتے ہیں۔ میں خود بخشتا ہوں کہ میرے اپنے شجرے میں ہے، میری شہر کے شجرے میں ہے، کتنے ہزاروں لوگ انہیں پڑھ پڑھ کے بخشتے ہیں، اور کتنے لوگ آتے ہیں، جتنے بھی اللہ والوں کی تربتیں ہیں، ان سب میں لوگ ایک پیغام دے کے جاتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں، وہ پیغام یہ کہ جاتے ہیں، وہ یہ لے کے جاتے ہیں اور یہ دے کے جاتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اعمال سے محبت کی تھی، نماز سے محبت کی تھی، رکوع سے محبت کی تھی، سجدے سے محبت کی تھی، قیام سے محبت کی تھی، قرآن سے محبت کی تھی، اور یہ محبت کا صلہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ اعمال پڑھ کے ان کی روحوں کو ہدیہ کیا جائے، ان کی روحوں کو ہدیہ کیا جائے، گفٹ دیے جائے۔ یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے کہ ساری مخلوق کے انسانوں، دیکھو اگر سدا چاہتے ہو ہدیے، پھر خود بھی اس پہ آؤ اور اللہ کے بندوں کو اس پہ لاؤ۔ اتنا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی قبر میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ ایک دن بندہ مجھے کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ آپ کا ایسے جنازہ جا رہا ہے، خواب میں دیکھا، اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ طارق مر گیا۔ وہ کہنے لگا میں جنازے سے ایسے ساتھ چل رہا ہوں اور چلتے چلتے رو رہا ہوں کہ اسی بندے نے تو مجھے اللہ کے اس کے حبیب کا نام سکھایا تھا۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، کوئی ایک دو رونے والے بن جائیں گے تو شاید میری آخرت کا کوئی سامان بن جائے گا۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے آپ میں سے کہ جس کی قبر میں کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اللہ اس کے حال پہ رحم فرما، اللہ اس کی غربت پہ ترس کھا، اللہ اس کی ویرانی اور وحشت پہ ترس کھا، اور اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ یہی تو تھا جس نے تیرے اور تیرے حبیب کا نام مجھے سکھایا تھا۔ اور کیسا خوش قسمت انسان ہوگا، اللہ اکبر، اللہ والو کیسا خوش قسمت انسان ہوگا جس کے تذکرے لوگ اس لیے کریں کہ اس کے تذکروں کی وجہ سے، فرمایا کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ کی یاد دہانی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ والو اس نماز سے محبت کریں جس نماز سے حضرت علی حجویری نے محبت کی تھی، اور اس کی وجہ سے
اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرما دی، ان کو وقار عطا فرما دی. اور علی جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے حکمران تھے، ان کی بڑی بڑی فوجیں تھیں، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، زمانہ ان کے نام سے دہل جاتا تھا. سچی بات بتاؤ، صفحہ ہستی میں کبھی ان کا تذکرہ بھی آتا ہے؟ کہیں نہیں آتا. وہ ان کے تذکرے بھی مٹ گئے، ان کے تذکرے لکھنے والے مٹ گئے، خود کتابیں مٹ گئیں، خود واقعات مٹ گئے، خود تاریخیں ختم ہو گئی. لیکن رب کا نام سدا رہے گا، اور رب کے نام لینے والے سدا رہیں گے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سدا رہے گا. یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سدا رہے گا. اور یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ربیع الاول میں ہماری نمازیں وہ ہو جائیں جس کے اندر رکوع میں دھیان ہو، جس کے سجدے میں دھیان ہو. جیسے میں نے آپ کو مثال پھر دیتا ہوں کہ نماز اشاروں کا نام ہے. اشارے ہی تو ہیں جس کو یورپین جو ریسرچ اسکالرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہترین ایکسرسائز ورزش ہے. ہاں بھائی، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ یہ ٹریفک سارجنٹ تو اشارے ہی کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اشارے کرتا ہے نا، لیکن اس کے اشارے دھیان والے ہوتے ہیں. ادھر سے ٹریفک بند کرنی ہے، ادھر سے کھولنی ہے. یوں یہ نہ ہو کہ بس یوں دیکھ رہا، ادھر یوں ہاتھ کر رہا، ادھر یوں ہاتھ کر دیا، تو ساری ٹریفک ٹکرا گئی. تو اگر ہمارے اشارے دھیان والے ہوئے، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہماری التحیات، ہمارے سلام، ہماری دعا اور ہمارا قیام اور ہماری اندر کی تلاوت اور ہمارا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سبحان ربی العظیم کہنا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا جو رکوع سے اٹھتا ہے اور یہ پڑھتا ہے 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے. ہر فرشتہ کہتا ہے پہلے میں لکھ لوں. جو رکوع سے اٹھتے یہ پڑھتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اب بتاؤ مختصر سا فکرہ ہے. اور 13 فرشتے، اور ہر فرشتے کی طاقت کتنی ہے؟ اور ہر فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ اولین اور آخرین کے سارے انسان، سارے جن، خربوں طاقتیں انسانوں اور جنات کی اکٹھی کر کے بھی فرشتے کی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہر بندے نے اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا نہیں کرنا. تو جس کے 13 فرشتے جس کے نیکیاں لکھنے پہ لگ جائیں چند بولوں کے خاطر، بولو وہ بول سستے ہیں یا مہنگے ہیں؟ تو ان بولوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا غیر ضروری؟ ان کا یاد کرنا ضروری ہے. چند بول، جن کے چند بولوں سے اتنے بڑے فرشتوں کو مشقت پہ لگا دیں. فرمایا جو 80 دفعہ نماز عصر کے بعد، جمعۃ المبارک میں نماز عصر کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور بعض جگہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو وہ مشقت میں ڈال دیتا ہے، جیسے جز اللہ ان محمدن ما ہوا اہلہ. جو بندہ پڑھتا ہے تو کتنے فرشتوں کو مشقت میں ڈالتا ہے؟ 70 فرشتوں کو، اور بعد میں 1000 ہے تول گئے تھے. تو خود سوچو کہ آپ حضرات اگر یہ لفظ پڑھ لیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، نماز کے اشاروں میں کامیابی ہے. جو نماز پڑھی جائے اور ایسے اشارے ہو نماز کے جس میں دھیان ہو، جس میں توجہ ہو، اللہ جل شانہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. نماز میں رزق کی تنگی دور ہونے کا وعدہ ہے. کون سی رزق کی تنگی؟ تو سمجھتا ہے شاید میرے پاس گاڑیاں اور بریف کیس نوٹوں کے 500 ڈالروں کے بھر کے آئیں گے. ارے یہ نہیں، تو کثرت کو برکت سمجھ بیٹھا تو دیوانہ نکلا. تو کثرت کو برکت سمجھ بیٹھا. اس فکرے کو پھر سنو، کئی دفعہ عرض کیا. تو کثرت کو برکت سمجھ بیٹھا. یہ چوری کثرت کرواتی ہے، یہ دھوکہ کثرت کرواتا ہے، یہ فریب کثرت دلواتا ہے، یہ سود کثرت دلواتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا، چوری کر لے، یہ دوسرے کا مال چرا لے، دھوکہ دے دے، اس کی چیز اٹھا لے.
یہ کثرت کا دھوکہ تو ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یہ سود کس لیے لیتا ہے کہ یہ مال زیادہ ہو جائے گا، کاروبار میں اور لگا زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ صدقوں میں میں نے کثرت رکھی ہے، صدقوں میں برکت رکھی ہے، اور سود میں میں نے جو ہے بربادی رکھی ہے۔ صدقے میں بڑھا دوں گا، سود کو گھٹا دوں گا، وہ اس کا وعدہ ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ روز سود کے لٹے اور مارے میرے پاس آتے ہیں، روز حرام کے لٹے اور مارے میرے پاس آتے ہیں کہ ہم نے مال بڑھانے کے لیے چوری کی، فلاں کیا، دھوکہ دیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ تو مال گھٹ گیا، برباد ہو گئے۔ جس نماز کے اندر یہ یقین ہوگا کہ اس نماز کے رکوع سے مجھے برکت ملے گی، میرا کام بن جائیں گے، اس کے سجدے سے، اس نماز کے نفل سے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے گا، اللہ میری ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ جس نماز کے رکوع اور سجدے میں یقین ہوگا، پھر اس نماز سے ملے گا بھی صحیح، اس کو ملے گا بھی صحیح، اس کے کام بنے گی بھی صحیح، اس کو ترقی بھی ملے گی۔ پھر اگلی بات اور بھی سنیں، صرف اس کو نہیں، جیسے میں نے اللہ والوں کے تذکرے کیے اور مخدوم صاحب کا تذکرہ کیا، وہ اشارہ کر کے کہنے لگے کہ انہوں نے محنت کی اور آج ہم کھا رہے ہیں، ایسے ہی پھر تھوڑی سی محنت تم کر لو، انشاءاللہ تمہاری نسلیں کھائیں گی، بھوکی نہیں ہوں گی، پیاسی نہیں ہوں گی، فقر و فاقے میں نہیں آئیں گی، ذلتوں اور رسوائیوں میں نہیں آئیں گی، اللہ عزتیں اور نسلوں کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج تھوڑی سی محنت تو کر لیں۔ اچھا سوچیں، ہم بڑی سے بڑی محنت کر لیں، جو نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ جو صدیق اکبر نے پڑھی، فاروق اعظم نے پڑھی، عثمان ذی النورین نے، حیدر کرار نے، حسنین شریفین نے، حسن نے، حسین نے، امام زین العابدین نے، ان اللہ والوں نے پڑھی۔ ہم اس نماز تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ والوں محنت تو کر لیں، کوشش تو کر لیں، کوشش تو ہمارے ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ آج یہ یقین ہو گیا کہ نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے پلتے ہیں۔ کون سی نماز؟ دھیان والی نماز۔ صحابی گئے گھر، پوچھا گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ میری کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز پڑھ، تو گھر میں پڑھ، میں مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں۔ اب نفل پڑھی، نماز اللہ سے مانگا، گھر آ کے پوچھا کچھ ہے؟ کہنا کچھ بھی نہیں، کہنا میں نماز میں کمی ہے۔ پھر پڑھا، پھر پڑھی، آخر کار بیوی کہنے لگی وہ پرانی سی ایک چکی تھی پڑی اور خود بخود چل رہی، اس میں سے آٹا نکل رہا۔ یہ میں نے کیوں واقعہ سنایا؟ ایک دفعہ نماز پڑھی، کام نہیں بنا، پھر پڑھا، پھر پڑھی، کام نہیں بنا، تو کہے میرے کرنے میں کمی ہے، میرے پڑھنے میں کمی ہے، میرے لینے میں کمی ہے، میرے پانے میں کمی ہے، رب کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ کو میری کوتاہی ہے، دیکھ گاڑی نہیں چل رہی، بونٹ اٹھاتا ہے، اس کو اس تار کو دیکھتا ہے، اس تار کو دیکھتا ہے، اس تار کو دیکھتا ہے، کہیں پیٹرول نہیں، فیول نہیں، گیس نہیں، سوئچ نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، ایسے ہے نا؟ بھائی تیرا کام جو اس نماز سے اگر نہیں بن رہا تو دیکھ کہاں کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا، کہاں کوئی گناہ ہو رہا، کہاں خطا ہو رہی، کہاں کمی ہو رہی، کہاں کوئی فریب ہو رہا، کہاں، اس کو دیکھ، اس کا پنکچر لگا، اس تار کو جوڑ، اس تار کو ٹھیک کر، اس بیٹری کو چارج کر، سلف مار کر دیکھ گاڑی سٹارٹ ہوتی نہیں ہوتی۔ کام تب بنے گا ورنہ تو نہیں بنے گا۔ تو پھر اپنا کام بنوانے چاہتے ہیں، نسلوں کے لیے رزق چاہتے ہیں یا بس اپنے لیے، اس کے بعد چھٹی؟ یہ میں نے واقعہ نہیں سنایا آپ کو کہ وہ کہنے لگے فلاں ریڑھی والے کو دیکھیں، اس کے بڑوں نے شادی کی تھی تو پلیٹ اور کٹوری جو ہے چاندی کی سب براتیوں کو ساتھ دی تھی، اور وہ پھلوں کا ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے، معلوم ہوا نسلوں کے لیے رزق وافر نہ ہوا تھا۔ ہاں معلوم ہوا نسلوں کے لیے رزق وافر نہ ہوا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تو کہتا ہے میں حلال رزق کماتا ہوں، یہ لکھ لیں آج ایک دل کی تختی کے اوپر، وہ رزق جو احکامات توڑ کے تو کما رہا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو کہتے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں فریب نہیں کرتا، میں حلال رزق کما رہا ہوں۔ ہاں سن لے بات، جس رزاق نے تجھے رزق دیا ہے اس کی غلامی کے بغیر اگر تو روٹی کما رہا، دے تو اللہ رہا، وہ کریم ہے، وہ تو نام ماننے والے کو بھی دے گا اور دے رہا، ٹھیک؟ اور تو خیال کر، ایک دو باتیں میں کہہ رہا ہوں آج۔ ایک یہ بات، لوگ کہتے ہیں جی ہم تو رزق کمال کما رہے ہیں، وہ رزق نہیں ہے، پھر وہ بچتا کیوں نہیں؟
حلال میں تو برکت ہوتی ہے، پھر بچتا کیوں نہیں؟ ایک نسل دو نسل چھٹی کیوں کر جاتا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میرا تجزیہ ہے، اس میں کچھ میرے بھی کچھ تجربات تھوڑے سے ہیں، کہ اکثر بیرون ملک خلیج کے ممالک میں لوگ جاتے ہیں، میرے پاس اکثر آتے ہیں کہ جی 28 سال رہے، 30 سال رہے قطر میں، خلیج میں، دبئی میں، سعودی عرب میں، فلاں فلاں، اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں اور اتنے لاکھ کے مقروض ہو گئے۔ انہوں نے کہا اصل میں اچھا، ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا لوگ کہتے ہیں حرام سے ہوتا ہے نقصان، میں نے آج تک ایک پیسہ کسی کا نہیں کھایا، ایک ٹکا کسی کا نہیں کھایا۔ میں نے کہا تو نے بندے کا حق نہیں کھایا، رب کا کھایا ہے۔ کہنے لگا ہاں اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی ہے، میں کو کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہم کہتے ہیں بندے کا حق نہیں کھایا حلال ہے، تو نے رب کا حق کھایا، اتنے بڑی کائنات کے مالک کا، اس کے بارے میں تیرا کیا فتویٰ ہے؟ بتا، تو خود مفتی بن جا، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر بندہ مفتی ہے نا، جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ انگریز کہتے ہیں پاکستان میں 3 بندے آسانی سے مل جاتے ہیں، پٹواری، مفتی اور ڈاکٹر۔ ہاں وہ آسانی سے مل جاتے ہیں، ہر وقت میسر ہیں۔ تو بندے کا حق کہتے ہیں تو حرام ہے، تو رب کا حق کھا رہا ہے۔ رب حقوق اللہ حقوق العباد ہوتے ہیں نا، تو رب کا حق کھا رہا ہے۔ تو رب کا حق کھا کے جو رزق کما رہا ہے، اس رزق کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، انہوں نے کہا جی وہ فلاں بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو اتنا مل رہا۔ یاد رکھنا مسلمان کے ساتھ اور کافر کے ساتھ اللہ کے معاملے مختلف ہیں۔ تیرے لیے 2 پیکج ہیں، اس کے لیے پیکج ہی ایک ہے۔ کیوں غلط فیصلے کر رہا دیوانہ؟ اپنی سوچ کو ذرا وسیع کر۔ کافر کے لیے تو پیکج ہی ایک ہے، مرنے سے پہلے کا، مرنے کے بعد کا پیکج ہے؟ ہاں؟ اس کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جتنا کھانا ہے کھا لے، جتنا کمانا ہے کما لے، جتنا عیش کرنے عیش کر لے، جتنے عیش کرنے انجوائے کے نام پہ کر لے۔ اس کے لیے تو پیکج ہی ایک ہے مرنے سے پہلے کا، اور مسلمان کے پیکج 2 ہیں، ایک مرنے سے پہلے، ایک مرنے سے بعد کا۔ مومن کے پیکج ہی 2 ہیں، تیرا تو پیکج ہی ایک ہے کافر کا۔ تو اس سے پھر اپنا کمپیریزن موازنہ کیوں کرتا ہے تو؟ اس کو تو سارا ملنا ہے۔ دیکھو بات سنو بھائی، جو یہ گولڈن ہینڈ شیک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ سارا کچھ کٹا کر کے مجھے دے دیا، وہ اس کو تو گولڈن ہینڈ شیک ملے گا، کیونکہ اللہ ادھر تو اس کے پاس اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں دنیا کے مرنے کے بعد تو، اس لیے اس کی دنیا بڑی، اس کی مال چیزیں، اس کی گاڑی بڑی، اس کا مال بڑا، پھر تو کیوں رش کرتا ہے دیوانہ؟ ٹھیک ہے اللہ سے کہے اللہ پاک مرنے سے پہلے مجھے جو کچھ تو بھی دے دے، دیکھوں گا چلتا رہوں گا، جیسے ہو جائے گا ہو جائے گا، کر لے معاملہ پھر اللہ سے۔ اس سے موازنہ کیوں کرتا ہے تو؟ اس کو تو ملنا ہی اس دنیا میں ہے، مرنے کے بعد تو اس کا نظام ہے ہی نہیں ہے۔ وہ 1,00,000 سال جی لے، 1,000 سال جی لے، 100 سال جی لے۔ اس لیے دوستو آخری لفظوں میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ سے پھر درخواست کروں گا آج کے بعد اپنی نمازوں پہ محنت کریں۔ 70 سال سے، 60 سال سے، 80 سال سے، 20 سال سے، 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا، اور کسی کی نماز کو دیکھ کے نا اپنی نماز کا نہ کرنا، کیا پتا اس کی نماز میں اللہ کا دھیان اسے نصیب ہو گیا ہو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرشد تھے، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں ڈوب گیا، جس کو اللہ کی ذات عالی کا دھیان نصیب ہو گیا، اس کی 2 رکعات مبتدی جو ابتدا کر رہا، مبتدی اسے کہتے ہیں جو ابتدا کر رہا ان راہوں کی، اس کی 1,00,000 نماز سے بہتر ہے اس کی 2 رکعات ہے۔ اس لیے اللہ والو اپنی نماز پہ محنت کریں، اپنی نماز پہ محنت کریں، اور نماز کے قیام پہ، نماز کی تلاوت کے، نماز کی نظروں پہ، نماز کی نظریں کہاں ہوں، نماز میں ہاتھ کی باندھنے پہ، نماز کے رکوع پہ، نماز کے رکوع میں کھڑے ہونے پہ، نماز کے رکوع کے اندر پڑھنے پہ، نماز کے رکوع کی نظروں پہ، اور نماز کی رکوع کے سجدے پہ، اس لیے محنت کریں، اس لیے محنت کریں، اور ہر رکوع پہ، ہر رکوع کے پڑھنے پہ، ہر رکوع کی تسبیح پہ، ہر رکوع کے
جھکنے پہ یقین ہو، گمان ہو، اس کریم کے سامنے جھک گیا ہوں، بس کام بن گیا میرا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ یقین ہو، کامل یقین ہو، کامل یقین ہو۔ ہمارے دوست کہنے لگے جی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نے تو لنگر پکانا تھا، نوچندی جمعرات کو آج ان کو مرغ کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لاہوری اور مرغ چھوڑ کے جائے۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کوئی پیو ماں دا پٹیا ہو سی جرا ایک کھا کے نہ کھاتے ویسے، کوئی اوترا ہو سی، ایک پکاتے تھے وہ چیزیں۔ کہنے لگے میں ایسا لذیذ، وہ اصل میں اپنے کھانے کے بارے میں تعریف کرتے تھے، کہنے میں ایسا لذیذ پکاتا ہوں کہ کوئی پیو ماں دا پٹیا تے اوترا ہو سی جرا ایک نہ کھاتے ویسے، یہ نہیں کھا کے جائے گا۔ تو آج ربیع الاول کا لنگر آپ کو کھلائیں گے، باقی پھر نوچندی کو کھلائیں گے۔ لنگر کھاتے ہوئے نا دیکھو، پچھلی دفعہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، ہماری خواتین نے بھی اور ہمارے دوستوں نے بھی بڑے ڈسپلن کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا۔ جو مقدر میں ہے کھائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ ہمارا کلاس فیلو تھا، میں نے کہا جو مقدر میں کھائیں گے، کہہ لیں گے جی ہم نے جیبوں میں مہریں ڈالی ہوئی ہیں، ڈالتے لگاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، لگاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا مہر میں بندے کا نام لکھا ہوا ہے، کہنے لگے مہریں ڈالی ہوئی ہیں میری جیب میں، ہم لگاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے وہ حج والے ساتھی تھے نا، وہ کہتے تھے، میں ان کو کہتا تھا کلندر، وہ کہتے تھے کل اندر، کل اندر، ہر چیز کھا جاتے تھے، پتہ نہیں کیسے ہضم ہوتا ہوگا اللہ ہی جانے۔ اب کھا کے سو بھی جاتے تو نیند بھی آ جاتی تھی، ہم تو تھوڑی اونچی چیز نہیں کھا، نیند نہیں آتی ہمیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے، میں نے کہا سچ بتاؤ حافظ صاحب آپ کتنے گھنٹے سو لیتے ہو؟ کہنے لگے 18 گھنٹے تو کام سی بات ہے۔ میں نے کہا سو جاتے ہو، کوئی کمر وغیرہ نہیں دکھتی؟ کہنے لگے سکون آتا ہے۔ اللہ ہی اللہ، لاہوری ہے نا، اس لیے لاہوریوں کو اللہ نے ولی زیادہ بھیجے۔ یہ گلی گلی میں اللہ والوں کے مزارات ہیں نا، گلی گلی میں آپ جا کے دیکھو، لاہوریوں میں بڑے مزار ہیں، لاہور میں نا بہت زیادہ مزارات ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ولی زیادہ بھیجے یہ لاہوریوں کے پاس، جیسے بنی اسرائیل کے پاس نبی زیادہ بھیجے نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بکری کا ہر سپیئر پارٹ کھاتے ہیں، لبلبا نہیں چھوڑتے، ہر سپیئر پارٹ کھاتے ہیں، ہر سپیئر پارٹ کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بکری کی کوئی چیز نہیں چھوڑنی۔ اللہ جیسے بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے نا نبی زیادہ بھیجے تھے، ایسے لاہوریوں میں ولی زیادہ بھیجے اللہ پاک نے۔ تو پھر آج کے بعد اپنی نماز پہ محنت کریں گے، کریں گے نا؟ کیسی نماز ہوگی؟ ایسی نماز جس میں دھیان ہو، جس میں اللہ کی ذات کا تعلق ہو، جس میں اللہ کی ذات کی محبت ہو، جس میں اللہ کے لیے ڈوب نہ ہو۔ اوہ، تنہائیوں میں 2 نفل پڑھ کے نا، اس کی طریقہ بتاتا ہوں میں، طریقہ بھی سن لیں، نماز بنانے کا طریقہ بھی سن لیں۔ تنہائیوں میں نا 2 نفل پڑھ کے نا، غور سے سمجھیے گا، یہ بڑا غور بتا رہا ہوں۔ تنہائیوں میں 2 نفل پڑھ کے نا، اس نفل پہ محنت کریں کہ میں نے اب اللہ اکبر کیسے کہنا ہے، اور رکوع قیام کیسے کرنا ہے، اب تلاوت اس میں کیسی کرنی ہے، اور اس میں سجدہ، اب رکوع، اور رکوع میں ہر چیز پہ محنت کرنی ہے، اور اس میں کمی رہ جائے تو خیال ہو کہ اب اس رکوع میں کمی رہی تھی، اگلے میں نہیں رہے گی، اب اگلے میں نہیں رہے گی، اب اگلے میں نہیں رہے گی، اس سجدے میں کمی رہی تھی، اب اگلے میں نہیں رہے گی، اس سجدے میں دھیان ذرا کم تھا اللہ کی ذات عالی کی طرف، اب میرا اگلے میں دھیان زیادہ ہوگا اور میری کامیابی مل جائے گی، ایسی فتح اور کامیابی ملے گی، ایسی دنیا دولت اور نعمتیں ملیں گی کہ میری نسلوں سے کوئی دنیا کا بندہ، کوئی بادشاہ، کوئی جابر حکمران چھین ہی نہیں سکے گا۔ میری نسلیں بھی خوشحال، میں بھی خوشحال، میری نسلیں بھی کھائیں گی اور میں بھی کھاؤں گا، اور میری نسلیں بھی پلیں گی اور میں بھی پلوں گا۔ تو پلنے والی نماز پڑھیں گے یا پڑھنے والی نماز پڑھیں گے؟ ہاں، اب تک نماز پڑھی تھی، اب تک نماز پڑھی تھی۔ ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا کرنا۔
بیماریوں کی خلاصی، بیماریوں کی قرضداری، آمین، زور سے آمین. ایک بندہ میں کہا زور سے اس لیے کہہ رہا کہ جلدی کر مکا بندہ جلدی کر. ایک بندہ مجھے میں نے زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہتے ہیں جلدی مکا جلدی کر. بھائی دعا کرنے اور پڑھنے میں فرق ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے اور پلنے فرق ہی نہیں ہے. فرق ہے، ضرور ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو کیسی نماز؟ پلنے والی. ہاں ایسی نماز پڑھیں گے جس میں ہمارے پلنے سے مراد ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ہماری ساری الجھنیں ختم ہو جائیں، ہمارے سارے مصائب آلام ختم ہو جائیں. ایسی نماز پڑھیں گے. اور ہر روز کی نماز ہماری ایسی بنتی بڑھتی سنورتی چلی جائے گی. اور ایسی نماز ہو کہ اللہ پاک فرشتوں میں بیٹھ کے نا ترس کھا لے. اللہ کہے واہ میرا بندہ کیسی محنت کر رہا. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. تو پھر لنگر تو کھائیں گے کیونکہ مرغ کا نام سن کے ویسے ہی تو بندہ جو ہے. لیکن نماز جو ہے وہ بھی ایسی جیسے آج خشوع خضوع سے بیٹھ کے کھائیں گے نا، ہے نا. اے وعدہ کر کے جائیں کہ لنگر جیسے خشوع خضوع سے دھیان سے. ہمارے ایک دوست ہے وہ کوئی چیز سامنے ہے پہلے اینک اتارتے ہیں، اینک چشمہ لگا ہوا ہے، اینک اتاری، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے وہ اتارتے ہیں، پھر گھڑی اتارتے ہیں، پھر کف اوپر کرتے ہیں. اکثر وہ سر پہ ٹوپی بھی رکھتے ہیں تو پسینہ آ جاتے ہیں، پھر ٹوپی اتار دیتے ہیں. میں نے کہا ابھی کپڑے رہنے خیال کرنا اگلا مرحلے نہ آ جائے، کیونکہ جذبہ آ گیا نا، مستی آ گئی ہے. تو یہ کھانے میں ایسے ہمیں ذائقوں کا پتہ ہے کہ لاہوریوں کو پتہ ہے چائے صرف یاکو کی ملتی ہے ٹیمپل روڈ پہ، اور کلفہ فلاں جگہ ملتا ہے، اور نان فلاں جگہ ملتا ہے، اور نہاری فلاں جگہ ملتی ہے، اور کھابے فلاں جگہ ملتے ہیں. جس طرح ہمارے اندر کھانے کے ہر ذائقے کا پتہ ہو، اس طرح پتہ ہو رکوع میں فلاں ذائقہ ملتا ہے، سجدے میں فلاں ذائقہ ملتا ہے، قیام میں فلاں ذائقہ ملتا ہے، اور سجدے کی فلاں دعا پڑھیں تو فلاں ذائقہ ملتا ہے، اور اس نیکی میں فلاں مزہ ملتا ہے، اس درود میں فلاں مزہ ملتا ہے، اور ربیع الاول کا مہینے میں اعمال کی اصلاح کرنے فلاں مزہ ملتا ہے. یہ مزے ہمارے بڑھتے چلے جائیں، ہمیں ان ذائقوں کی خبر ہوتی چلی جائے، ان مزوں کی خبر ہوتی چلی جائے. تو ٹھیک ہے نا، کریں گے نا. جس طرح بکرے کے ہر سپیئر پارٹ سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑتے، مرغی کے بھی سپیئر پارٹ. اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کی ٹانگیں بھی بکتی ہوں گی، مجھے کیوں جی، وہ بھی ایسے بڑے سلیقے سے پڑی ہوتی ہیں. ہر سپیئر پارٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دین کے ہر سپیئر پارٹ سے فائدہ اٹھائیں، ہر چھوٹے عمل سے سپیئر پارٹ، ہر عمل سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی اپنی برکت بنوائیں، آخرتی برکت بنوائیں. کھانے میں دسترخوان ایسا کریں گے، فرض نماز کے فوراً بعد دسترخوان بچھا دیں گے. بقیہ نماز ضرور پڑھیے گا گھر جا کے، ویسے بھی گھر جا کے بقیہ نماز پڑھنا افضل ہے. اور میں وہ بہترین نمازی ہے جو سنتیں بقیہ گھر سے پڑھ کے آئے اور گھر جا کے پڑھے، تاکہ گھر ویران نہ ہو، گھر قبرستان نہ ہو. بقیہ نماز فرضوں کے فوراً بعد دسترخوان بچ جائے گا، تو بقیہ نماز گھر جا کے پڑھیے اور ضرور پڑھیے. اور دوسری چیز یہ ہے جتنے مل کے بیٹھیں گے، جتنا مل کے بیٹھیں گے اور جتنا ایثار سے کھائیں گے، جتنا محبت پیار سے کھائیں گے اور جتنا رزق کا خیال کر کے کھائیں گے، اتنا اللہ رزق بڑھاتا چلا جائے گا. سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. یہ رزق دعائیں بھی دیتا ہے اور بد دعائیں بھی دیتا ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہم ضائع نہیں کرتے. روز ہمارے ہاں بلیوں کا لنگر آتا ہے. اس خانقاہ میں تصویر خانے میں 4 لنگر روزانہ چلتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہر سال سے چل رہے. مچھلیوں کا لنگر، مچھلیوں کو لنگر جاتا ہے، پرندوں کا لنگر، بلیوں کا لنگر، انسانوں کا لنگر. یہ 4 لنگر روزانہ اللہ کے فضل سے چلتے ہیں.
ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، محض اللہ کا کرم ہے۔ تو رزق کی قدردانی کرتے ہوئے انشاءاللہ اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ اور جو شخص خدمت کے لیے مقرر ہے نا، بس صرف وہی کھڑے ہوں، یہ آپ سے درخواست ہے۔ جو بہنیں خدمت کے لیے مقرر ہیں وہی بہنیں کھڑی ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہو۔ مل مل کے بیٹھیں، مل مل کے، کہنا نہ پڑے، ایک پلیٹ میں 2 3 4، ایک کٹورے کولے کے اندر جتنے منہ لگے، جتنا پانی پیئے، کیا پتا اس کے اندر رزق کی، نور کی، ذکر کی برکت ہو، وہ بکر میرے اندر منتقل ہو جائے، اور وہ اللہ کا مومن ہو کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ سچی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی کیفیت بتاؤں، یقین جانی جب حضرت رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کا لنگر چلتا تھا نا، تو خیال یہ آتا تھا کہ اب یہ جھوٹے کا لنگر ہے اور اس میں شفا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں بے شمار لوگوں کی ناعلاج بیماریوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا۔ جب وعدہ ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے، پتہ نہیں بات لمبی ہو جائے گی، لنگر کے معاملے میں بات آئی، وہ کیا کرتے تھے، یہ لنگر کی بچی نا ہڈیاں لے جاتے تھے، ان ہڈیوں کو پتیلے میں ڈال دیتے تھے۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا کہ لنگر کی جو ہے ہڈیاں ان کو پتیلے میں ڈال دیتے تھے، ان کا اپنا طریقہ تھا، ان کو ابالتے تھے، پھر اس کا شوربہ، لوگوں کا لعاب لگا ہوا، لوگوں کی جھوٹ لگی ہوئی، وہ پھر اس کو پی جاتے تھے۔ روٹیاں ٹکڑے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے لے جاتے تھے اور ان کو خشک کر لیتے تھے، پھر وہ خراب نہیں ہوتی تھی، پھر وہ کھا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے دنیا کی کوئی تکلیف ہو میں یہ عمل کرتا ہوں، آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کسی ڈاکٹر تک جانے کی توفیق ملی، اور میرے بچوں کو بھی۔ بس اصل بات یقین کی ہے، یقین کمزور ہوگا پھر کیا ملے گا؟ یہ تو اللہ کے نام پہ جو رزق ہو اور اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اس میں کیسے نہ برکت ہو، اس کے جھوٹے میں کیسے نہ برکت ہو، اس کے جھوٹے میں کیسے نہ شفا ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں عبادات کی بھی، رزق کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، اور ذکر ایسے کریں گے کہ رب کو آج منا لیں گے، رب کو منا لیں گے، روٹھے ہوئے رب کو ایسا منائیں گے اللہ کی یاد سے، ایسا منائیں گے کہ اللہ پاک میرا کریم بس اسی وقت فیصلے فرما دے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا میرے بندو، تمہارے اس رونے، تمہارے اس مانگنے اور تمہارے اس گڑگڑانے سے میں تمہارے لیے نہیں پوری امت کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پوری امت اس وقت پریشان ہے، پوری امت پریشان ہے، سچ بولتا ہوں۔ آج کا مسلمان بھی پریشان ہے، آج کا کافر بھی پریشان ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی فیصلے کروانے ہیں، کافروں کے لیے بھی کروانے ہیں۔ کیوں؟ آپ ایک ایسے تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں جو کشکول ہے۔ مجھے ایک چیز بتاؤ، فقیر کے کھڑے کھوٹے فقیر کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ارے پاک ناپاک دھوبی کے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ دھوبی نے تو سب کو دھونا ہے، اس لیے کافر، غیر مسلم، ہندو، چوڑے، یہ سارے ہمارے ہیں، مسلمان بھی، گناہگار بھی، سارے ہمارے ہیں۔ اللہ سے سب کے لیے مانگنا ہے، مانگیں گے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين، يا أول الأولين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، 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 يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
لا إله إلا الله الحليم الكريم 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 یا اول الاولین ساری کائنات کے مالک اور خالق اللہ، سخی اللہ، کریم اللہ، رؤوف الرحیم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، کریم اللہ، سخی اللہ، سخی اللہ، لجپال اللہ۔ اے اللہ ہمارے دکھوں کو دور فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما، پوری امت کو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا۔ اے اللہ پوری امت کو سچی غلامی عطا فرما، پوری امت کو اپنی ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو سچا دھیان عطا فرما۔ اے اللہ نماز کا خشوع عطا فرما، نماز کا دھیان عطا فرما، دعا کی توجہ عطا فرما۔ نماز ہے اے اللہ پلنے والی، پالنے والی عطا فرما، جس نماز سے مشکلات کے حل ہونے کا 100% یقین ہو، اللہ وہ نماز عطا فرما، اللہ وہ سجدے عطا فرما، یا اللہ وہ رکوع عطا فرما، یا اللہ وہ قیام عطا فرما، اپنی ذات عالی کا دھیان عطا فرما، اپنی ذات عالی کی توجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلیں ٹال دے، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تیرا روٹ جانا سب سے بڑی مشکل، یا اللہ تیرا دور ہو جانا سب سے بڑی پریشانی، یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما، الہی اس پریشانی کو دور فرما، الہی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ تیرا حبیب ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ یہ نعمت عطا فرما، یہ نعمت عطا فرما، یہ کرم عطا فرما اور یہ فضل عطا فرما۔ اپنے حبیب کی حب عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، صحابہ اہل بیت سے محبت عطا فرما، اولیاء کرام سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی سچی محبت ان کی اطاعت ہے، یا اللہ ہمیں اطاعت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اطاعت عطا فرما۔ یا اللہ جو زندگی کے نقشے وہ چھوڑ کر گئے ان نقشوں کو کرنے والا بنا، ان نقشوں پہ مر مٹنے والا بنا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ الہی تو کریم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو کریم ہے۔ اے اللہ کریم کے دروازے پہ جب ظلم والے جاتے ہیں یا اللہ معافی ہو جاتی ہے، یا اللہ خالی نہیں بھیجے جاتے، الہی خالی نہیں بھیجے جاتے۔ یا اللہ اپنا خصوصی کرم فرما، یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، اپنی ذات عالی کا کامل دھیان عطا فرما، اپنی ذات عالی کی کامل معرفت عطا فرما، اپنی ذات عالی کی کامل محبت عطا فرما، عشق عطا فرما، اپنے حبیب سے سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں کے دل کی دنیا بدلنے کا مہینہ بن جائے، ہمارے گھر کے نقشوں کو بدلنے کا مہینہ بن جائے، ہمارے من کی دنیا کے بدلنے کا مہینہ بن جائے، الہی ہمارے اندر اور باہر کے بدلنے کا مہینہ بن جائے۔ اللہ ربیع الاول کی برکات کو پورے عالم میں پھیلا دے، پورے عالم کے ہر انسان کو چین اور سکون عطا کر دے، اللہ پورے عالم کے ہر انسان کو امن عطا کر دے، اور پورے عالم کے ہر انسان کو اپنی ذات عالی کی معرفت دے دے، اپنے حبیب کی حب اور محبت دے دے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہماری فکروں کو ختم فرما دے۔ الہی جو بے روزگار ہیں ان کو رزق عطا فرما، اے اللہ جن کو رزق دیا برکت عطا فرما، اے اللہ وسعت عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، برکت والی خیر عطا فرما، عافیت والا رزق عطا فرما، راحت والا رزق عطا فرما، خیر والا رزق عطا فرما۔ الہی ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ
ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشانیوں کے پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہے غیب سے ادائیگی کی صورتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ان کی غیب سے ترتیب بنا دے، اللہ ان کو شادی عطا کر دے۔ الہی جن کی شادیاں ہو چکی ان کے گھر بسا دے، ان کو برکتیں عطا فرما دے، ان کو خیریں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ الہی ہماری مشکلیں حل فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ یا الہی ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا اور لکھا، یا اللہ ان سب کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ اللہ یہاں آنے والا کوئی خالی نہ جائے، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو رزق دے دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، اور اپنی ذات عالی کو خاص ان اپنے قریب کر دے، ہمارے قریب کر دے۔ یا اللہ ہمیں خاص تعلق عطا فرما دے۔ الہی جو آئے وہ پا کے جائے، اللہ خالی نہ جائے۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ دنیا آخرت کی ذاتی ساری ضرورتیں پوری فرما، ہر مشکل حل فرما، ہر پریشانی دور فرما۔ الہی جو چاہا عطا فرما، جو نہیں چاہا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ الہی غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔